أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. دنیا بھی بن جاوے گی تمہارے دنیا کے بگڑے ہوئے مسائل اور نہ جانے والی بیماریاں پریشان کر دینے والی الجھنیں تمہاری، اگر تم دنیا کے نقشوں میں اس کا علاج ڈھونڈو گے تو نہیں ملے گا۔ ڈاکٹر نے اتنی جگہ کچھ سمجھ نہیں آتا ہے، پکڑی ہی جاتے ہیں۔ یہ کہاں سے کہتے ہیں کہ ان مسائل کا حل اللہ پاک نے اپنے مبارک دین میں رکھا۔ سب سے پہلے ہم کو یہی سبق سکھایا گیا ہے۔ سب سے پہلا سبق ہمارا ہر بات میں ہم کوئی بات شروع کرتے ہیں تو وہ اس بات یہ والا ہاں میں شروع کر دیں، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ آواز بڑھا، آواز کم کر رہا تھا۔ الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے، اللہ ہی کا کرم اور اس کا احسان ہے۔ اس نے ہمارے دلوں کو دین کی طرف، دین کی محنت کی طرف متوجہ کر دیا ہے۔ دین کی محنت کی محبت دلوں میں ڈالی ہے، اور اسی نے اس طرف قدم اٹھانے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ شکر کرنے سے اللہ تعالیٰ اضافہ کرتا ہے، اور جس کام میں ہم لگے ہیں اس کو اچھی طریقے سے سمجھنے کی ہم کوشش کریں۔ تو ابتدائی مرحلہ ہوتا ہے آدمی کا، چاہے آدمی اسکول میں ہو، مکتب مدرسے میں ہو، بچہ ہوتا ہے، اس کے سامنے اپنا مقصد نہیں ہوتا، کسی لالچ میں اس کو ٹافی دے دیتے ہیں، گھر سے بسکٹ دے دیتے ہیں، رکشے میں بیٹھنے کے لیے وہ بچہ جاتا ہے۔ دھیرے 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 اس کو اسی طرح جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے اس کو کھانے پینے کی، کپڑوں کی، جوتوں کی، گھمانے کی لالچ دے کر اس کو پڑھاتے رہتے ہیں، اور اس کی طبیعت کی چیزیں اس کو دی جاتی ہیں، اس کی رغبت کی۔ یہاں تک کہ آپ دیکھو کاپی قلم پر بھی ایسی تصویریں بنا دیتے ہیں جس کو جو بچوں کی طبیعت کے ہوتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کے لیے جو ہوتا ہے وہ اس کو دیکھتے ہوئے کچھ ہوتا ہوا، کھیلتا ہوا، کہ ابھی وہ سمجھنے کی عمر نہیں ہے اس کی، بس وہ عادی بنتا ہے اس کا، پابندی سے جانے کا، زبان پڑھنے کا۔ پھر دھیرے 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 اس کو ایک دن شعور آتا ہے کہ یہ میں سارا اتنے سال سے 5 سال سے کیا کر رہا تھا، کیوں کر رہا تھا۔
اس کے سامنے اپنا مقصد آتا ہے. بھائی آپ لوگ یہاں رہو, میں اتنا 5.5 پونے 6 فیٹ کا 80 کلو کا بیٹھا ہوں, میں چھوٹی سی چیز میں لگتا ہوں. تو مقصد کی طرف وہ متوجہ ہوتا ہے, پھر جی جان سے وہ محنت کرتا ہے. اب ماں باپ کو اس کو کہنا پڑتا ہے بیٹا رات میں تھوڑا آرام کر لو, دن میں تھوڑا سا ایک چکر باہر بازار میں لگا لو, تم دن بھر پڑھتے رہتے ہو. ہوتا نہیں سر, کیا اب اس کو سمجھ میں آئی ہے بات. ایسے ایک مرحلہ ہمارا بھی ہوتا ہے, اس میں ابھی آدمی اچھی طریقے سے سمجھا نہیں ہے مقصد کو, کسی کے ساتھ ہو لیا, امیر صاحب گئے تو ہم گئے, وہ نہیں گئے تو ہم بھی رک گئے. ایسا ہوتا ہے, ارے ایسا ہوتا ہے نا. 2.5 گھنٹے میں امیر صاحب جا رہے ہیں تو ہم ان کے ساتھ ہو گئے, وہ کبھی نہیں آئے تو ہم بھی گھر چلے گئے. کوئی چھوٹا موٹا کام آ گیا تو آدمی آگے پیچھے ہو جاتا. تو وہی ہے کہ ابھی تک آدمی اپنے مقصد کو سمجھا نہیں. جس دن سمجھ جائے گا تو مولانا الیاس صاحب کو محفوظ پڑھا کسی جگہ, وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے کام میں وہ لگا ہے جس کو لگی, جس کو لگی, اور لگی اس کو ہے جو اوروں کو لگانے میں لگا ہے. کہ ہر وقت آدمی بے چین ہے, بے قرار ہے, فکر مند. اللہ تعالی ہم کو اس کام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے, اور اس کے لیے جن قربانیوں کی ضرورت ہے, جس محنت کی, مجاہدے کی, مشقت کی ضرورت ہے, اللہ تعالیٰ اس کی توفیق ہمیں عطا فرمائے. یہ زونوں کی جو جماعتوں کا موضوع ہے, اس میں وہی ہے کہ مشقت ہے, مجاہدہ ہے, اور بالکل بے طلب لوگوں کے پاس, جو ابتدائی دور میں بے طلب بندوں کے پاس بے غرض ہو کر, تو اسی طریقے کا یہ نظام ہے. طبیعتیں اس طرف کم چلتی, لیکن اللہ کا فضل ہے, احسان ہے کہ اس وقت ہم لوگ پورے صوبے کا سفر کرتے. آخری آگے 3 اجتماع باقی. اکثر اضلاع میں ماشاءاللہ کسی کی ایک راؤنڈ میں 8 16, کسی کی 10 20 جماعتیں چلی زونوں میں, کسی کی 15 چلی ہے, کسی کی 6 چلی, اور ایسے علاقوں میں جا کر کام کیا کہ جہاں جماعتیں نہیں پہنچ پاتی, اور ایسے حالات میں کہ جہاں کلمے کا مسئلہ ہے, نماز کا مسئلہ ہے, جو اساس اور بنیادی چیز ہے اسلام کی, ایمان, نماز. کتنی جگہوں پر مکاتب قائم ہوئے, کتنی جگہوں پر عبادت خانے بنے, کتنے مسلمانوں نے کلمہ صحیح کیا. وہ تو اس کا اصل حساب تو قیامت میں ہی ملے گا, کہ اللہ پاک اپنے کام کرنے والے, محنت کرنے والوں کو ان کا بدلہ دے گا. یہاں کون حساب کر سکتا ہے اس کا. لیکن کام اپنی جگہ صحیح رہے, کام کے مقاصد برقرار رہے, اور کچھ علاقے کے احوال سامنے آوے, اس وجہ سے کارگزاری ہوتی, تاکہ علاقے کے حالات علاقے کے ذمہ داروں کے سامنے آئے, اور کام صحیح رخ سے ہوں. کچھ کمی بیشی ہو تو اس کی رہبری ہو, اس وجہ سے ہوتی. آپ کے یہاں کتنی جماعتیں چلی زونوں میں, اور زون کتنے؟ 6 زون, یعنی 12 چلنی چاہیے, 1 چلی. آپ لوگ کس طرح تقسیم کرتے ہو زون کی جماعت بنانے کی, کیا شکل رہتی ہے؟ پورا ضلع مل کر بناتا ہے؟ آپ کے 6 حلقے تو ہیں, جاپوا, بخشی, دار, امزیرا, مناور, علی راجپور, جاپوا. تو 6 حلقے والی جماعت نہیں بناتے. اب تو بھائی زون کی جماعتیں بعض ضلعوں میں مسجد والے بناتے, کیونکہ آپ کے ضلع میں بھی بہت سی مسجدیں ایسی ہوگی جس مسجد میں 15-20 آدمی 4 مہینے والے. آپ کی مسجد میں کتنے 4 مہینے والے؟ 29 ہے. آپ کی ایک ہی مسجد ہے دونوں. اور بڑی مسجد میں کتنے جاپا میں 4 مہینے والے؟ مفتی سلیم صاحب والی جو مسجد ہے نا 38 ہے, وہاں 4 مہینے والے.
اور آپ کی مسجد میں کتنے شہر میں؟ 11 آدمی. اب زون کی جماعت میں 4 آدمی 5 آدمی 4 مہینے والے باقی چلنے والے ہوتے ہیں. یہ تو مسجدیں بنا سکتی ہے زون کی جماعت ہے بھائی. زون کی جماعت تو مسجد بنا سکتے ہیں, کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے بھائی. او بھائی او بھائی او بھائی او بھائی, اتنی مشقت پردے کے پیچھے جھانکنا ہے. یا میں براہ راست بیٹھا ہوں بغیر پردے کے دیکھنا, اور پھر کوئی بول بھی رہا ہوں جو آپ ہی کو کہہ رہا ہوں سننا بھی ہے. بھائی کیا اس کی کیا شکل ہو کہ یہ پوری جماعتیں بنے اور قابو میں آوے. اچھا, آپ میں سے زون میں کس کا جو جماعت چل کر آئے وہ ہاتھ اونچا نہ کر. ان کے علاوہ گزشتہ سال کے زونوں میں کس کا اس میں سے وقت لگا زون میں؟ ذرا برابر کرو نا. گزشتہ سال زون میں, گزشتہ سال کے زون میں 2024 میں 2023 میں کر بتاؤ کس کا لگا زون میں. وہ 23 میں 22 میں 2022 کے زون میں 2021 کے زون میں 2020 میں 2019 میں. یہ 19 میں 2 اور یہ تیسرا ایک آدمی پیچھے ہے, کوئی چوتھا ادھر ہے بھائی. یہ تو یہی کریم ہے. اللہ تعالیٰ کچھ بندوں کو ہر جگہ پر بنیاد بناتا ہے, ہر کسی بھی کام کی. جیسے کسی بھی عمارت کے لیے کچھ بنیادیں ہوتی ہیں, کسی بھی عمارت کے لیے, تو انہی بنیادوں پر عمارت کھڑی ہوتی ہے. اگر وہ بنیادیں نہ ہو تو عمارت نہیں ہوتی, یا وہ بنیادیں ڈھیلی پڑ گئی, وہ بنیادیں ہل گئی تو پھر تعمیر نہیں ہو سکتی. اور آپ حضرات کو اللہ تعالیٰ نے بنیاد بنایا یہاں پر. آپ اپنی اپنی مسجدوں میں اپنے حلقوں میں ذمہ دار ہیں. جتنے بھی تقاضے ہیں, چاہے زون کی جماعت ہو, 4 مہینے کی جماعت ہو, مہینے کی 3 دن کی جماعت ہو, اسٹوڈنٹس کی جماعت ہو, وہ جماعتوں کی بنیادیں آپ حضرات ہیں. آپ حضرات بھائی یہ انہوں نے کیا اچھا, اس میں اس سال کا سالانہ 4 مہینے یا چلہ 2024 کا, یہ تو 25 شروع ہو گیا, کس کا لگ گیا 2024 کا وقت. اور 23 کا 23 میں جنہوں نے لگایا چلہ 4 مہینہ, اور 22 میں 2022 میں اچھا, ان میں سے جو ہر مہینے پابندی سے 3 دن لگاتے وہ ساتھی ذرا اوپر, ان کے 3 دن ہر مہینے لگ جائے, سال میں 10 مرتبہ 3 دن لگتے ہیں. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 اور 2.5 گھنٹہ روز لگتا ہو ایسے ساتھی, روز جو 2.5 گھنٹہ لگاتا, 2 3 4 5 8. اچھا, جماعت ایک کہاں چلی ہے؟ مناور زون. آ جاؤ, سنانے والے کون سنائیں گے کارگزار؟ آپ کی جماعت میں کتنے آدمی تھے, کون سے زون میں چلے, کیا کارگزاری ہوئی, سناؤ. ہماری جماعت میں 8 ساتھی تھے, اس میں 2 کے 4 مہینے لگے ہوئے تھے, باقی سب چلے والے. 2 4 مہینے والے اور 6 ساتھی چلے والے, ماشاء اللہ. نماز چلنا شروع کیا تھا, اور سب سے پہلا قیام
آپ کے جو زون تھا اس میں آپ کو کتنے دیہات دیے تھے؟ کچھ آپ کو فہرست دی تھی دیہاتوں؟ ہاں 16-17 دیہات ہیں۔ 17 دیہات۔ اس میں آپ کتنی جگہ گئے؟ 17 میں سے 2-3 دیہات میں ایک جگہ نہیں گئے، 2 جگہ بس۔ 17 میں سے 2 یعنی 15 جگہ گئے۔ اور قیام کہاں کرتے تھے؟ قیام بعض جگہ مسجدوں میں ہوا، لیکن بعض کے گھر تو ہوا کسی کے نہیں، بعض کے بیٹھے رہے۔ آپ لوگ ٹینٹ لے کر گئے؟ نہیں، ٹینٹ نہیں تھا ہمارے پاس۔ ٹینٹ نہیں تھا آپ کو؟ پال وغیرہ تھی، ہوں؟ پال تھی بچھانے کی، بڑی پال۔ روانگی میں ٹینٹ کی بات نہیں کی تھی؟ نہیں کی؟ روانگی مناور سے ہوئی تھی؟ ہاں وہاں سے۔ روانگی مناور میں ہوئی؟ آپ کو روانگی کے موقع پر نہیں ہوئی ٹینٹ اپنا ایک لے لے ساتھ میں؟ آپ کے یہاں ٹینٹ ہے؟ ٹینٹ ہے نہیں ہمارے یہاں۔ ہے؟ پورے ضلع میں ٹینٹ ہے؟ کوئی بھی نہیں؟ ہاں بھائی، اب تو مسجدوں میں ٹینٹ آ گئے بھائی، پہلے ضلعوں میں تھے، پھر ہلکے والوں نے بنائے، اب تو سال بھر کیونکہ 3 دن میں بھی جانا ہوتا ہے، بہت سی مسجد والوں نے بھی بنا لیا ٹینٹ۔ آپ لوگ کب بناؤ گے ٹینٹ؟ حاجی عبدالغفور کب بناؤ گے ٹینٹ؟ 2000 کب تک؟ 25 میں بنائیں گے۔ بہت سے ضلع والوں نے بنائے ہیں الگ الگ وزن کے، بہت سو نے بہت رائٹ وزن کے اچھے مضبوط، اس کا وہ ہے 10 آدمی آرام سے اندر آرام سو سکے، نماز پڑھ سکے، تعلیم کر سکے۔ اس میں ٹینٹ یعنی گھر، اور کہیں بھی گاڑ دو، وہ گھر میں تو کیا محلے میں کوئی آدمی نہیں تیار ہو رہا ہے اس کے لیے، تو پھر کہیں دور ہیں، آبادی یہاں ہے اور وہ وہاں ہے، تو وہ محنت نہیں ہو پاتی ایسی۔ اور ٹینٹ ہے بھائی، یہ محلہ ہے اور یہ محلہ پورا ہوا تو یہ جگہ خالی ہے، دیکھو یہ گھر ہے ادھر اور یہ جگہ خالی، تو یہ اپنا ٹینٹ کاٹ دیا 2 دن میں، اور ٹینٹ گڑ جانے کے بعد جماعت بھی مطمئن ہو جائے، کوئی جگہ نہیں ہوتی تو ادھر ادھر ہوتا ہے۔ ٹینٹ ہو گیا تھا، اندر سامان رکھ دیا، کام شروع ہوگا۔ بلکہ تیسرے دن اکھاڑتے ہوئے ساتھی کہیں گے ہمیں سب ایک دن اور ٹھہر جاؤ نا، کچھ کام ہو جائے گا یار، اور ٹینٹ بندھا ہوا نہیں ہے تو ایک رات شام ہوتے ہوتے ایسا لگے کہ کہیں آگے چلے جاؤ، صبح سے شام تک تو ٹھہر گئے، وہ بچھا کے پلاسٹک بچھا دیا، کوئی کپڑا وپڑا بچھا کر ٹھہرے ہیں، لیکن شام ہوگی تو ایسا لگے کہ یہاں سے کہیں چلے جاؤ، ادھر ادھر کوئی جگہ مل جائے۔ ٹینٹ اپنا ہے، گویا کہ گھر بن گیا۔ دوسرا ایک نیا ٹینٹ گڑے گا نا، وہاں تو لوگ دیکھتے ہیں دور سے کوئی کچھ ہوا ہے یہاں، آتے جاتے بھی ٹھہر جاتے، لوگ کیا ہے، کون ہے، کہاں سے آئے، تو بہت سے مانوس لوگ آتے ہیں وہاں، غیر مانوس بھی آتے ہیں، ان سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے، بلکہ برادران وطن بھی آتے ہیں، وہ بھی پوچھتے ہیں بھائی کہاں سے آئے، یہاں ٹھہرے ہو آپ، یہاں کیوں ٹھہرے؟ پھر ان سے بتاتے ہیں بھائی اس طرح ہماری جماعت ہے، پیدل جماعت ہے، پد یاترا کہتے ہیں، پد یاترا ہے، وہ بھی خوش ہوتے ہیں کہ اچھے لوگ ہیں۔ تو ٹینٹ کون بنائے گا؟ یہ ہر اکے والے بناؤ بھائی، تو ہر سال جماعت تو بھیجنی ہے بھائی، جاپا میں تو یہ فکر کر لیں گے، اور مناور میں کون فکر کرے، اور ادھر دھار میں ٹھیک ہے، اور علی راج پور حلقے میں کون فکر کرے، لیکن وہ کسی مشورہ کر لینا، جن لوگوں نے بنائی پہلے، اسمال والوں نے بنائی، آنند والوں نے بنائی ابھی گزشتہ سال، تاکہ وہ ان سے رائے مل جائے گی تو آسان ہو جائے گا۔ اور کون سا حلقہ رہا؟ اسی میں کون بنائے گا؟ آپ خود ہی بنا لو، اور ایک اور حلقہ رہا امجیرا میں، اور فوراً بنا لینا، آئندہ زون کا انتظام نہ کریں، کیونکہ ہمیں تو سال بھر بھی 3 دن کی جماعتیں لے کر ایسی جگہوں پر جانا ہے کہ جہاں مسجد عبادت خانہ نہیں ہے، اور مسلمانوں کے 10-15 5 مکان ہیں وہاں، تو چاہے 3 دن کی جماعت 2 دن وہاں ٹھہر جائے ایسی جگہوں پر، اور وہی سب سے زیادہ قابل رحم لوگ ہوتے ہیں،
کہ جہاں عبادت خانہ نہیں، مسجد نہیں، اذان نہیں ہو رہی ہے، یا مسجد ہے لیکن وہاں قیام نہیں ہے، تو وہاں عموماً یہ جیسا کل کارگزاری میں بھی آپ نے سنا نمازیوں کی تعداد جو بتائی، ایک ضلع میں مجھے لگتا تھا کہ یہاں کم ہے، لیکن وہاں سے پھر یہاں آئے تو یہ لگا کہ یہاں سب سے کم ہے نمازیوں کی اوسط تعداد۔ آپ نے کتنی بتائی تھی آپ کو؟ 10%۔ اب جہاں مسجدیں ہیں، اذان ہو رہی ہے، اور 50 سال ہو گئے جاپور میں کام ہو گئے، 50 اس سے زیادہ ہو گئے، اور ابھی یہ حال ہے نمازیوں کا۔ اور یہ تو وہ جگہ کی نمازی ہیں جہاں تبلیغ کا کام ہوتا ہے، باقی جن محلوں میں تبلیغ کا کام ہے وہاں تو 10% بھی نہیں ہوگا۔ یہ تو بنیادی ہماری پہلی محنت ہے، کلمہ نماز، کلمہ نماز۔ وہ کہتے ہیں کوئی تبلیغ والے کلمہ نماز، ان کے بعد دوسرا کچھ ہے ہی نہیں، اور کلمہ نماز ہی نہیں ہے، جو بنیاد ہے وہی نہیں ہے۔ دیکھو نا 10% ہے، کہیں 12%، تو مجھے ایک ضلع میں تھے وہاں 25%، تو مجھے لگا یہ کم ہے، اور اضلاع میں تو 80%، 65%، 70%۔ پالنپور کے کچھ علاقے کے کارگزاری وہاں ہوئی، کالیڑا اور اس کے اطراف کا پورا ایک حلقہ ہے، دیہات ہے، انہوں نے سنا ہے کہ ہمارے یہاں 100% نماز۔ پھر واکانیر میں بہت سے لوگ گئے ہوں گے، واکانیر کاٹیا واڑ میں، واکانیر وہ دیہات ہے نا، 13 دیہات ہے ان کے، انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں 100% نماز، مرد بھی عورتیں بھی، کوئی بھی نمازی نہیں، اور 250 نہیں 300 350 گھر ہیں، اس میں 190 علماء ہیں۔ کتنے؟ 190 علماء۔ وہ بہت سخت علاقہ تھا، وہاں جب ابتدا میں جو لوگ تبلیغ میں لگے ان کا بائیکاٹ ہوا، سوشل بائیکاٹ ہوا گاؤں میں، ان کے بعضوں کا تو ایسا بائیکاٹ ہوا کہ بیوی نے بھی بائیکاٹ کیا، ان کا کھانا نہیں بناتی تھی، ان کپڑے نہیں دھوتی تھی، یہ وہاں بھی ہو گیا، وہ جمے رہے۔ تو آج وہاں ان کے علاقے میں 190 علماء تیار ہو گئے، اور حافظ تو کہہ رہے ہیں سر گھر میں حافظ، اور نماز 100%۔ یہ طاقت ہے دعوت، لیکن ہے کہ وہ چلی دعوت ہوگی تو پانی میں طاقت ہے اگانے کی، لیکن پانی گرے تب زمین پر، پانی میں طاقت ہے کہ اگائے گی وہ، لیکن پانی اگر اوپر سے نہیں آ رہا ہے بھائی، تو آپ کوئی سبیل بناؤ، نہر بناؤ چھوٹی سی کی جو زمین تک پانی پائپ لگاؤ تو وہ زمین تک پانی پہنچے۔ یہ جو تدبیریں ہماری ہے نا، زونوں کے ذریعے سے جا رہے ہیں، گشتوں کے ذریعے سے جا رہے ہیں، وہ تدبیریں ہیں وہاں دعوت کا پانی پہنچانے، یہ تدبیریں ہیں، ایک ایک گھر تک پہنچے، تو پھر دعوت کا جب پانی پہنچے گا تو پھر وہاں سے اگے گا، نماز زندہ ہوگی، قرآن کی تلاوت شروع ہوگی، بچوں میں تعلیم کا شوق پیدا ہوگا، لوگوں میں اسلام پر چلنے کی استعداد پیدا ہوگی۔ جیسے زمین میں استعداد اگانے کے، لیکن پانی نہیں مل رہا، اندر موجود ہے، لیکن پانی تو گھاس بھی نہیں اگے گی، اگتی ہے، اگے گی، پانی نہیں ملے گا، اور پانی مل دو اور ترتیب کے ساتھ کھیتی کرو تو گیہوں اگیں گے، اس میں استعداد ہے۔ آم کے آپ پیڑ لگاؤ تو اس پر آم اگیں گے، سویابین اگاؤ تو سویابین اگے گا، لیکن پانی نہیں مل رہا تو گھاس بھی نہیں اگے گی۔ تو یہ زونوں کی جماعتوں کے ذریعے سے پانی دیا جا رہا ایمان والوں کو ان کی بستیوں میں، کہ وہ ایمان اندر ہیں، استعداد اندر ہے، عمل کی قوت ہے، لیکن اس کو پانی دے کر استعداد کو اجاگر کیا جائے۔ تو آپ لوگ کیا کرو، انشاءاللہ اب ان تقاضوں کو پورا کریں گے، کرو گے انشاءاللہ، اور کب کریں گے؟ کب کریں گے؟ کب کریں گے علی بھائی، کب کریں گے؟ اسی سال کریں گے؟ اب تو کیا موقع ہے، کیسے کرو گے؟
اچھا بھائی آپ تو کارگزاری پوری کر دو پہلے. 15 جگہ گئے, کوئی نئی جگہ قیام ہوا آپ کا؟ ہاں ہوا نا قیام, 2 جگہ پر ہوا. نیا نیا کون سا گاؤں ہے وہ؟ ایک اٹکل بارہ ہے. کتنے گھر ہے وہاں؟ وہاں پر گھر 7-8 گھر ہیں, لیکن وہ تھوڑے دور دور پر ہے, تو 1 کلومیٹر 1.5 کلومیٹر سے پھیلے ہوئے گھر. وہاں کہاں ٹھہرے تھے؟ وہاں ایک مکان تھا, اس میں ٹھہرے تھے مکان میں. اچھا 2 دن رہے وہاں؟ وہاں ایک ہی دن رہے, ایک دن میں ملاقات ہو گئی. گھر چھوٹا تھا ان کا, ہاں اسی گھر میں وہ رہتے بھی تھے. اچھا اچھا, تو 1 دن ٹھہرے, ملاقاتیں کی. بستی والے خوش ہوئے ناراض ہوئے آپ گئے؟ خوش رہے, وہ دوسرے دن بھی بول رہے تھے, لیکن وہ گھر تھوڑا چھوٹا تھا ان کا, ہاں دوسرے دن مناسب نہیں سمجھا قیام کرنا. اچھا, وہ بول رہے تھے ٹھہرنے کا, لیکن ملاقات پوری ہو گئی مکمل. لیکن وہ بول رہے تھے اور 1 دن ٹھہر جاتے ہوئے. وہ بول بھی رہے تھے. وہ 5 نمازیں آپ پڑھتے وہاں, 5 اذان ہوتے, نماز قائم کری وہاں پر. ہو گئی شروع؟ ہاں ابھی چل رہی ہے؟ ابھی تو میں جماعت میں ہوں. نہیں, وہ اپنے پیچھے سے رابطہ تو کیا ہوگا کہ وہاں نماز جو آپ نے شروع کروائی ہے وہ چل رہی ہے نہیں چل رہی ہے؟ رابطہ نہیں کیا؟ رابطہ نہیں کیا؟ نہیں, اس کے بعد 4 مہینے میں ہو گئے نا, میں تو 4 مہینے میں آ گیا. ہیں؟ اسی چیلے میں 4 مہینے کر لیے میں نے, اس کے بعد ہفتہ نہیں ہوا. نہیں تو کب چل یہ چلا کب لگا؟ ابھی 15 دن پہلے ختم ہوا. ہاں تو آپ نے 4 مہینے کر لے, لیکن آپ اسی دنیا میں ہو نا. آپ لوگ زون کی جماعت میں تو کہ ہم جو کام کر کے آئے پیچھے, تو وہ کام آگے بڑھے. یعنی نماز شروع کروائی ہے تو نماز ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے. تو بہت سی جماعتیں تو کیا کرتی ہیں کہ مثلاً 2 دن یہاں علی راج پور ٹھہر کر گئے, آگے بڑھے ہو اور یہاں نماز شروع کروائے, تو آگے کے گاؤں میں جاتے ہیں تو وہاں سے 2 ساتھی یہاں بھیجتے ہو شام کو مثلا کہ بھائی جاؤ, آپ ووٹروں نے نماز شروع کروائی نا فلاں جگہ پر, تو وہاں آپ عصر مغرب 2 نمازیں پڑھ لو. عصر پڑھو, عصر بعد اور ملاقاتیں کرو, مغرب بھی پڑھو, تاکہ ان کو اور زیادہ پانی ملے. پھر آگے بڑھے تھوڑے, پھر وہاں سے 2 ساتھی بھیجے کہ یہ اس کو پانی ملے. ایک جگہ ہم نے آباد کی ہے تو اس کو پانی دینا ہے, وہاں کا کام کرتے ہوئے پیچھے کا کام دیکھنا ہے. پھر بہت زیادہ آگے نکل جاتے تو رابطہ کرتے, یا یہاں کے لوگوں کو اپنے پاس بلاتے کہ ہم آگے ہیں, آپ آؤ, ہماری نصرت میں آؤ, ہمارے ساتھ رہو, کچھ اور آپ محنت کرواؤ, آپ کا علاقہ. ایک کنیکشن جڑتا ہے ایسے, تو ایسا کرنا چاہیے. اچھا, تو ایک وہاں آپ جب رہے اس وقت نماز شروع ہوئی, وہاں ملاقاتیں سب کی کر لیتی؟ ہاں سب کے ہوئے. چھوٹے بچے بھی تھے گاؤں میں؟ بچے تھے. ہاں بچے تھے, ان کو بھی کچھ لے کر بیٹھے تھے بچوں کو؟ وہاں مکتب قائم کیا, ایک حافظ صاحب سنگھانا کے آتے ہیں وہاں پر. تو پہلے سے آ رہے تھے, آپ نے شروع کروائے؟ نہیں, پہلے وہ وہاں جاتے تھے پیڑ کھڑ, ہاں, لیکن وہاں پر ان کو وہ بتایا تو وہاں پہ چالو کرا ہوں. انہوں نے وہاں شروع کیا. ماشاءاللہ, بچوں نے پڑھنا شروع کر دیا ابھی صاحب سے. ہاں, اور مستورات میں بھی کچھ پروگرام کیا؟ مستورات میں نہیں کیا. آپ کی جماعت میں کوئی ساتھی نہیں تھا ایسا جو مستورات میں تھوڑی بات کر لے 10-15 منٹ؟ مستورات تھا ایسا, ہاں ہاں, ہاں ان کو ہم نے بات رکھی تھی ان کے سامنے سے, ہاں, تو انہوں نے بولا منع کر دیا تھا. وہ تیار نہیں ہوئے. ہاں, اصل میں آپ کا قیام 1 دن ہوا نا وہاں, دوسرے دن ٹھہر جاتے تو یہ بھی کام ہو جاتا. پورا یہ کام ہوتا ہے, 100% لوگوں سے ملاقات. اب اس میں کیا کہ پہلے دن ایک سرسری ملاقات ہوئی, تھوڑا بہت تعارف ہوا ہے. جماعت اگر وہاں ٹھہری ہوئی ہے تو ان کے بچے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, بعض بڑے بچے ہوتے ہیں, بعض جوان ہوتے ہیں, کام پر جاتے ہیں, رات میں دیر سے آتے ہیں, تو ان سے ملاقات ہو جاتی ہے. اسی طرح مستورات میں اگر جماعت میں ایسے مناسب ساتھی ہیں جو ان کی بات کر لیں تھوڑی دیر, تو مقامی لوگوں کو تیار کر کے مستورات کو کسی گھر میں جوڑ کر تھوڑی دیر, آدھا گھنٹہ, موٹی موٹی جو باتیں ہیں ایمان کی, نماز کی, گھر میں اعمال کرنے کی, بچوں کی تربیت کی, آخرت کی, ایسی باتیں ہو. یہ سارے کام کرنے ہوتے ہیں جماعت, اور صرف زون کی جماعت میں نہیں, جب بھی جماعت میں جا رہا ہوں. 3 دن جا رہے ہیں ہم بستیوں میں, جماعتیں جاتی ہیں 3-3 دن, تو بعض جگہ تو مستقل نظام ہوتا ہے, ہفتہ واری تعلیم ان کی, اور ٹھیک ہے یہ نظام بنا ہوا ہے. لیکن بعض چھوٹے دیہاتوں میں ہفتہ واری تعلیم کا حلقہ نہیں ہے, مہینوں ہو گئے وہاں کوئی بات نہیں ہوئی. تو وہاں اگر جماعت میں ایسے مناسب ساتھی ہیں جو مستورات میں بات کرتے ہیں, شادی شدہ ہیں, معمر ہیں, مناسب ڈھنگ کی بات کرتے ہیں, سوجھ بوجھ ہے ان کے اندر,
تو ان کے ذریعے سے تھوڑا سا مقامی لوگوں کے مشورے سے تاکہ عورتوں تک بھی دین کی بات پہنچ جائے. چھوٹے بچے ہوتے ہیں گاؤں میں 5 سال 6 سال 8 سال 10 سال 12 سال کے 14 سال کئی بچے ہوتے ہیں. تو اگر ان سے تھوڑی دعا سلام ساتھیوں نے کی, ان کو تھوڑا لے کر بیٹھ گئے, کلمہ پڑھایا, ان کو کلمہ سکھایا, تو بعض بچے بہت قابل رحم ہوتے ہیں, مکتب جاتے نہیں, کلمہ تک نہیں آتا ان کو کلمہ تک یاد ہوتا تو ان کو کلمہ سکھاتے. اور باقی بالغ مردوں سے سب سے ملاقات صرف کر لینا نہیں ہے, کوئی مل لے ان کو. ہماری جو ملاقات ہے اس ملاقات کے پیچھے ایک مقصد ہے کہ ہم ان سے دین کی پوری بات کر کے دین پر چلنے کے ان کو فائدے بتا کر دین پر چلنے کے لیے تیار کریں ان کو, اور دین کی محنت کے لیے تیار. تو اس کا کم از کم درجہ کیا ہے, دین پر چلنے کے. ہم ان کو نماز پر آمادہ کر لیا, اور ہمارے رہتے ہوئے 2 نمازیں 3 نمازیں 4 نمازیں انہوں نے پڑھی, اور دین کی محنت کے لیے تیار کرنے میں ہم نے ان کو آمادہ کیا 4 مہینے سے چلا 3 دن. کم از کم ہم نے ان کو اپنے ساتھ تھوڑی دیر شریک کر لیا, کہ بھائی نقد تھوڑے سے قدم ان کے چلا لو. یہ آخری درجہ ہے, کم از کم اتنا کر لیں. تو کریں گے انشاءاللہ. اور نیا قیام کہاں ہوا, دوسرا کام دوسرا قیام تھوڑا اوپر کرنا. کالی باوڑی میں تھا. ہاں, وہاں کتنے گھر ہیں؟ وہاں 10-11 گھر ہیں. ماشاءاللہ. وہاں کتنے دن ٹھہرے؟ وہاں تو مغرب تک ہی ٹھہرے تھے, جو اثر مغرب پڑی, ہاں. مغرب سے پھر انہوں نے ٹھہرنے نہیں دیا. اچھا. کیا کہا انہوں نے؟ مخالفت کری انہوں نے. مخالفت کری. مخالفت تو 2 طرف سے ہوتی. آپ نے بھی ان کی مخالفت کی ہو, انہوں نے بھی آپ کی, تو مخالفت ہوتی. مخالفت کہتے ہیں جب 2 طرف سے ہو نا تو مخالفت ہوتی. ایک ہی طرف سے ہوا ہے تو مخالفت تو نہیں ہوئی. کیا کہا انہوں نے؟ وہ گیروں کے اس میں تھے, گیر یہاں پر ہم کو نقصان پہنچائیں گے. آپ نے ان کو سمجھا نہیں؟ بات کری ان سے. ہاں. پھر وہاں سے ہم مسجد کے لیے, تو مسجد میں قیام کرا ہم نے اثر تک. اثر بعد انہوں نے مسجد سے نکال دیا. پھر مغرب میں ایک گھر پر ہم گئے, وہاں قیام کرا مغرب تک. مغرب پڑی. مغرب بعد پھر گھر کس کا تھا؟ مسلمان گئے. انہوں نے آپ کو ٹھہرایا؟ انہوں نے بس تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرایا کہ مسجد سے نکال دیا ہے. ہاں. ابھی تو مغرب یہاں پڑھ گئے. اچھا. آپ نے ان کو ریکویسٹ نہیں کی مسجد میں کہ بھائی ہم آئے ہیں, آج کا دن ٹھہر جانے تو؟ ہاں, بات کی ان سے. ذمہ دار سے بات کی, صدر سے مسجد, ان سے ہی بات کی. لیکن وہ بولے کہ وہاں پر گیر لوگ زیادہ ہے, وہاں پر نقصان پہنچائیں گے ہم کو, تم چلے جاؤ گے, یہ کرو گے. آپ نے کہا ہم تو مسجد میں ہی رہیں گے, صرف مسلمانوں کو ملیں گے. بات کری ان سے. یہ کہاں سے قریب پڑتا ہے گاؤں؟ عمر بن سے. مناور سینٹر ہے. مناور سے کتنا؟ ہلکے میں. اور باقانیر سے 25. تو یہ یہاں آنا جانا ہے ہمارے ساتھیوں کا. پاس کا دیہات کون سا ہے؟ وہاں جاتی ہے جماعت 3 دن. وہاں امام صاحب تھے اس گاؤں میں؟ امام صاحب نہیں تھے. امام نہیں تھے. مسجد کی پرانی بنی ہوئی, ہاں, لیکن کوئی نماز ہی نہیں آتی. کوئی نہیں آتا. مسجد غیر آباد ہے. تو وہاں غیر مسلموں کے کتنے مکان؟ غیر مسلموں تو پوری بستی کے مسلموں کی ہے. اچھا, یہ صرف 10-12 مکان ہے. اس پہ ایک مسجد ہے. ہاں, ایک مسجد وہ پرانی. اچھا, کچھ لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی ہو؟ ہاں, وہی اس کا مکان تھا, اس سے ملاقات ہوئی. صدر صاحب سے ہوئی, اور 2-3 دکانیں تھیں وہاں پر باہر, ان سے بھی ملاقاتیں ہوئی. وہ لوگ کیا کہہ رہے؟ وہ تو باہر گیا, دھرم پوری کہتے ہو. وہ یہاں کے نہیں, وہاں کے رہنے والے نہیں تھے. دھرم پور یعنی کرناٹک کے وہیں کا کام. اچھا, مسلمان تھے وہ. نہیں, اس کو آپ لوگ فکر میں لیں ان دیہاتوں کو. اب مسجد ہے, مسجد غیر آباد ہے, کوئی امام نہیں ہے وہاں پر, کوئی نماز پڑھنے والا نہیں ہے.
اور 3 دن کی جماعت تو ایسی جگہوں پر بھیجنی چاہیے اور وہاں جگہ بنانے کی کوشش. وہ تو ابھی کیا ہے کہ ان کو خود کو رغبت نہیں ہے دین میں, اس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ غیر مسلموں کو پریشان کرو. جب ان کو دین میں رغبت پیدا ہو جائے گی تو سامنے سے بلائیں گے پاؤ. دین کا شوق نہیں ہے, نماز پڑھنے کے لیے آمادگی نہیں ہے طبیعت میں. تو یہ 2 نئی جگہ تھی. اور باقی جو آپ نے قیام کیا مسجد والے کا, وہ کون سے تھے؟ میرا ہاں. عمر بھائی اور ہنمتیا عمر بن میں تو جماعتیں جاتی رہتی ہیں. اور ہنمتیا اور جاکرور اور سنریل گئے تھے نئی بستی میں, جماعت میں جاتی ہے. وہاں مسجد ہے. مسجد ہے وہاں پر. کتنے گھر ہے وہاں؟ وہاں 20 سے زیادہ گھر ہے. اچھا, وہاں ٹھہرے تھے مسجد میں؟ وہاں ٹھہرے تھے. صبح 10 بجے پہنچ گئے تھے. ہاں. تو پہلے تو گاؤں والے اکٹھے ہو گئے تھے. ہوں. بولے کہ نہیں, آپ جماعت کا کام نہیں ہوتا ہے, صرف بریلی والے ایسا بتا رہے تھے. ایمان صاحب بھی تھے وہاں پہ, ایمان صاحب بھی آ گئے تھے. پھر ہم نے ان کو بولا کہ ہم نماز پڑھ کے چلے جائیں گے یہاں سے. پھر نماز تک رکے, زہر تک انہوں نے پھر کرنا چالو کر دیا. کیا کرنا چالو کر دیا؟ زہر میں پھر انہوں نے واپس ہم سے بولا کہ تم چلے جاؤ یہاں سے. اس کے بعد ہم زہر پڑھ کے ملاقات کری, ایک مکان سے گئے, وہاں پر جماعت کے رہے تھے زہر بعد مکان میں. ہاں. ہاں. وہاں اثر تک رکے اور پھر وہاں نکل جاتے. اچھا, مکان میں ٹھہرنے نہیں دیا انہوں نے؟ مکان میں انہوں نے بس وہ جماعت نکل کے اس کے نہیں, مکان میں جو آپ لوگ ٹھہرے سب تک, تو مکان میں سے بھی نکالا انہوں نے یا آپ لوگ نکل گئے؟ اچھا, تو مکان میں ٹھہر جاتے. انہوں نے اس لیے ٹھہرایا کہ آپ, تو آپ ان کو درخواست کر لیتے بھائی ایک رات ٹھہر جاوے, یہاں کل صبح چلے جائیں گے. جگہ نہیں تھی نا, وہ ایک بس کمرہ تھا سامنے حال اچھا, رہنے کا گھر تھا ان کا. ہاں ہاں. تو تھوڑی دیر کے لیے ٹھیکا, یعنی لوگوں میں نرمی تو ہے. یہ جماعت والے بیچارے آئے ہیں, کہاں جائیں گے, تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ, چائے وائے پی لو, ایسا. یعنی لوگوں میں نرمی ہے. اگر تھوڑا سا اگر ہمارا ٹینٹ ہو نا خود کا تو پھر یہ مسئلہ نہ رہے. جماعت اگر ٹینٹ لے کر گئی ہے تو پھر کس. اچھا, دوسرا کیا ہوتا ہے, جو آدمی مکان بھی دیتا ہے نا, تو وہ بھی کیونکہ اس کو پیچھے سے پھر وہ کرتا ہے کوئی تم نے کیوں ٹھہرایا ہے, تو اس طرح وہ اندر, اس کے اندر محبت ہے لیکن وہ ڈرتا ہے اس سے, پھر بعد میں مجھے پریشان کریں گے. اگر ہمارا خود کا ٹینٹ ہے تو ہم نے ٹینٹ کاٹ دیا. اب اس میں زیادہ وہ مسجد ہے تو وہاں سے وہ نکال رہے ہیں, کسی کا گھر ہے اس پر پریشر لائیں گے, لیکن ٹینٹ ہے تو ٹینٹ پر کس کا پریشر آئے گا. تو پھر قیام آسان ہو گیا. تو نیت کی ہے بھائی ٹینٹ بنانے کی. 2000 کب بنائیں گے؟ بلکہ ابھی اجتماع کے فوراً بعد بنا لیں, تاکہ اب سال بھر آپ کی 3 دن کی جماعتیں ان جگہوں پر جائے تو لے کر چلی جائے, ٹینٹ کاٹ دے وہاں اور اپنا کام شروع کر دے. آپ لوگ کتنا پیدل چلے؟ 195. ماشاء اللہ. ایک دن میں کتنا چلے؟ ایک دن میں 20 کلومیٹر بھی چلے, 18 چلے, 19 چلے. 18, 19, 20 ایک دن میں. کتنے گھنٹے لگتے تھے؟ 4 گھنٹے 5 گھنٹے پورے. ماشاء اللہ. تو کیسا لگا؟ ساتھی خوش تھے سب؟ ہاں, سب کچھ. پیدل چل کے بھی خوش تھے؟ ناراض تو نہیں ہو رہے تھے؟ نہیں تھے کوئی ناراض. فائدہ کیا ہوا آپ کو, آپ کی جماعت کو کیا فائدہ ہوا؟ جماعت نے نیت کرا انشاءاللہ کہ 3 دن جماعت نہیں چھوڑ, پھر جانے کے بعد 3 دن جماعت نہیں ڈالے گا واپسی. یہ نیت ہے. 3 ساتھیوں نے 4 مہینے کر لی اسی جماعت میں. ماشاء اللہ. زندگی میں آئے تھے جن کے 4 مہینے لگے ہوئے نہیں تھے. ہاں, اس میں ایک آپ ہی ہیں, 3 نے کر لیا, تو باقی اور بھی کچھ رہ گئے. یہ اجتماع میں واپسی ہوئی جماعت کی؟ تو پہلے زون کے تھے, یہ تو ایک چلا اور ہو گیا. پہلا راؤنڈ تھا, پھر دوسرے راؤنڈ میں جماعت نہیں چلی. تو یہ چلا کہاں لگا آپ کا؟ یہ اطراف میں لگا. یہ دوسرا چلا اطراف میں لگا. اس کے ساتھ پالنپور کی جماعت تھی, اب علاقے میں چل رہی. پالنپور کی جماعت تھی, وہ جماعت کہاں ہے؟ ابھی اجتماع میں ملی تو خیل والی جماعت, دوسری جماعت ہے سدھپور والی, ان کے ساتھ چلا لگا. ماشاء اللہ. اور دوسرے اور 2 آدمیوں نے 4 مہینے کر لی. کچھ سیکھنا سکھانا بھی ہوا آپس میں آپ کا؟ ہوتا تھا. کھانا پکاتے تھے؟
हाँ पकाते थे। खुद ही पकाते? जी ये दावत भी आती थी कहीं से? दावत तो ये मस्जिद में आती थी, लेकिन जो कयाम जिसके का करते थे वहाँ देहातों में खुद पकाते थे? हाँ पकाते थे। 2-3 बस्ती में गए थे, लेकिन वहाँ कयाम नहीं हुआ था। वो बड़ी बस्तियों में ठहरने नहीं दिया? रहने नहीं दिया, बड़ी बड़ी बस्ती थी। इसमें खेरवा था और एक उफलता था। हाँ। खेरवा में तो हम पहले दिन गए, तो पहले दिन तो हमको भगा दिया था, अच्छा। रुकने नहीं दिया उन्होंने। फिर दूसरे दिन वापस से गए हम। दूसरे दिन पहले दिन गए थे तो एक हाफिज साहब थे वहाँ के मस्जिद में बस्ती के, उनसे करके आए थे राब्ता, उनके नंबर वगैरह भी लेके आए थे। दूसरे दिन डबल से गए, तब निकल भी जमा था वहाँ से। फिर हमने उनको एक बार फिर से फ़ोन लगा लिया, तो उन्होंने बोला ठीक है अभी आ जाओ, खाना बनाता हूँ मैं आपके लिए, खाना वाना खा के चले जाना। फिर उनके बस्ती में गए, मुलाकात हुई वहाँ पर, और वहाँ खाना वाना खाया उनके में तक। लेकिन वहाँ फिर उन्होंने बोला कि यार वो उनको जो उनके गांव वाले थे वो उनको प्रेशर कर रहे थे, जो जमात ट्रेन यहाँ पर। फिर उन्होंने भी वापस किया कि तुम चले जाओ। आप उनसे बात नहीं करते थे कि हम क्यों आते हैं? बात करी थी उनसे, जो गाँव के हाफिज साहब थे, उन्होंने बोला कि ठीक है आप अगली बार जब आओ तो उनको पहले बोल देना, उन्होंने लगा के तो मैं इंतजाम कर लूँगा ठहरने का। वो खलदा में गए दूसरी बस्ती में, वहाँ पहले तो मस्जिद में गए थे हम, लेकिन मस्जिद में जाने नहीं दिया मस्जिद के, उन्होंने मस्जिद में घुसने नहीं दिया हमको। पूरा गाँव ने उनको घेर लिया पहले बाहर, उसके बाद उनको वहाँ से निकाल दिया मस्जिद के सामने से। तो फिर हमने बाहर आके क्याम करा, मल्ली बिछने हमारे पास जो थी वो। फिर वहाँ से उन्होंने बोला कि नहीं यहाँ पर भी नहीं होना, यहाँ भी अच्छा, ये लोग इस तरह से कहते हुए निकल जाओ, तो आप लोग कुछ बात करते थे? बात करी थी हमने। क्या बात करते थे? पूरी बात करी कि हम सीखने आए हैं, आप हमको सिखा दो, हम आपको सिखा देंगे, सीखना सिखाना करते थे बात? हाँ, बात करनी चाहिए। वो कहते कि नहीं ये तो गैर मुस्लिमों को जाकर सिखाओ तुम, हाँ। वहाँ से ईमान वाले करने वाले हैं। नहीं, आप हमको सिखाइए, हम सीखने के लिए आए हाँ, थे। तो हमने उनको बोला कि आप हमको सिखा देना, हम सीखेंगे आपसे। हमने बोला झाड़ के नीचे पल्ली बिछा ली थी हमने पल्ली वहाँ, लेकिन उन्होंने ठहरने नहीं दिया। फिर हमको वहाँ पर एक जमात वो भरूच में थे ना, उसने मुझे बड़ा अच्छा लगा उसका, कि वो यही कहते थे सब जगह, भाई देखो हम तो ईमान नमाज सीखने के लिए आए, आप हम लोगों को सिखाओ, हम आपसे फायदा उठाए। बोले एकदम वो लोग चुप हो जाते थे, खामोश हो जाते, आप सिखाओ, हम तो सीखने के लिए आए। और फिर उनसे बात करते। तो इस तरह से पहले तो क्या है कि उनकी बदजनी है ना ज़हन में, कि भाई हुजूर को नहीं मानते हैं, ये ऐसे हैं वैसे हैं, गलत फहमी होती है तो आदमी बात ही नहीं सुनता। पर जब बात उसके पास कान पर पड़ती है सही बात, तो आदमी सोचने पर मजबूर होता है। और जब इस तरह से 5-25 आदमी जमा होते हैं तो 5 कोई 2-4 तो सुनेंगे उसमें, फिर वो खुद ही कहेंगे कि यार ये तो अपने ये सीखने के कह रहे हैं, तो फिर ठहरने तो नहीं चाह रहे। तो कुछ बात होनी चाहिए, उनसे समझाना चाहिए कि हम लोग क्यों आए। भाई हमारे पे घर है, हमारे पास घर में बिस्तर है, हमारा कारोबार है, हमारे माँ बाप है, हमारे बीवी बच्चे, लेकिन एक दीन की निस्बत पर हम आए, हम अल्लाह के बंदे हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती, हमारे ज़िम्मे है कि हम दीन सीखें। और हुजूर अलैहिस्सलाम आखिरी नबी हैं, थोड़ी सीरत पर बात करें। आपकी इत्तिबा में ही कामयाबी है, आपकी सुन्नतों पर अमल करने में कामयाबी है। हम आपकी सुन्नतों को सीखने के लिए आए, आप हमको सिखाएं कि आपकी सुन्नतें क्या हैं, नमाज आप कैसे पढ़ते थे, रोज़ा कैसे रखते थे, खाना कैसे खाते थे, आप सिखाइए हम। तो फिर वो उसमें नरमी आ जाती है, ठंडक आ जाती है, और फिर जगह बनती आगे। तो इसलिए बात करनी चाहिए। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। उसके बाद जब बस्ती से बाहर निकलने लगे, हाँ। तो वहीं के 2-3 साथी थे, उन्होंने फिर हमको बोला कि आप जाओ मत, अब हमारे घर चलो। कहाँ ने? फिर हम हाँ। फिर हम उनके घर चले गए। हाँ। फिर बाहर हम निकल के दुआ कर रहे थे वहीं पर, हाँ। तो वो वहाँ के इमाम साहब ने 2-3 लड़कों को पूछा कि इनको यहाँ से भगा लो बाहर, दुआ हाँ। करने गए यहाँ पर। फिर हमने फिर दुआ उनको बोला दुआ करके चले जाएंगे हम। हाँ। दुआ करके हम जाने लगे, रास्ते में उनका घर था बारह रोड पर। वहाँ से फिर हमको वापस ले गए बस्ती के अंदर। वो मेरा मकान में चलो, वहाँ पर ठहरना आपने। उनके मकान पे गए, हमने चाय वाय बनाई उन्होंने हमारे लिए। हाँ। और उसके बाद फिर जो बस्ती के लोग थे उन्होंने उनके घर को घेर लिया सब तरफ से, हाँ। और उनको प्रेशर करने लगे कि आपने इनको ठहराए दो। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है आप चले जाओ यहाँ से, आप ये मुझे परेशान करेंगे। तो हम वहाँ से चले गए। एक जमात एक इलाके में थी, इसी तरह उनको निकाल रही थी, अरे नमाज तो पढ़ लेने दो,
आखिर में इस पर राजा कि भाई जोर का वक्त है, जोर की नमाज पढ़ो। बात तो नहीं करनी थी, तालीम भी नहीं करनी थी। तो जोहर की नमाज के बाद जमात के अमीर साहब खड़े हुए, उनके भाई देखो सुन्नत पढ़ के तमाम हजरात ठहर जाए, दुआ होगी। क्या होगा? दुआ होगी। तो एक आदमी खड़ा हुआ कि भाई दुआ नहीं होगी। तो दूसरा कि क्यों नहीं होगी? वो मकामी आदमी है, वो दोनों मकामी है। एक ने कहा कि भाई, उन्होंने ऐलान क्या किया कि भाई नमाज के बाद थोड़ी देर ठहर जाए, दुआ होगी। तो वो दूसरा कह रहा भाई क्यों दुआ? वो कह रहा नहीं होती। वो कह रहे क्यों नहीं होती? फिर आखिर में यह हुआ नमाज पढ़ने के बाद कि उन्होंने दुआ कराई। उन्होंने कहा भाई दुआ में क्या है, दुआ तो कर लेना तो उनको। तो फिर उन्होंने दुआ की, और दुआ में जितनी बात कहनी थी सारी उन्होंने बात कही कि अल्लाह हमको हिदायत दे दे, नमाज पढ़ने की तौफीक दे दे, हमको इल्म सीखने की तौफीक दे दे, हमको जिक्र करने की तौफीक दे दे, सुन्नत पर अमल करने की तौफीक दे दे, तेरा काम करने की, हमको जमात में जाने की, राह खुदा में निकलने की तौफीक दे दे। सारी बात उन्होंने दुआ में कही, सबने आमीन कहा। तो फिर ये हुआ कि उस बस्ती के और लोगों को पता चला सबको कि भाई ऐसा वो मस्जिद में हुआ। वो दुआ कर रहे थे, लोग उनमें मना कर रहे थे। तो वो लोग आ गए कि भाई ऐसा क्यों है, दुआ करते तुम, दुआ नहीं करने देते किसी को। वो कहाँ दूसरी बात कर देते, वो कहने वो ऐसा करते। अरे भाई वो कहाँ कुछ करते, वो कहाँ कुछ करते। तो फिर वहाँ ये तय हुआ कि भाई जमात ठहरेगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम मस्जिद में नहीं ठहरने दें। तो जमात ने कहा मस्जिद में, हम मस्जिद के छत पर ठहर जाते, हम मस्जिद में नहीं ठहरेंगे। तो वो मस्जिद के छत पे जाके ठहर गए। तो उन्होंने कहा मस्जिद में तुमको बयान हम नहीं करेंगे, खाली दुआ करेंगे, मस्जिद तालीम करेंगे। तो इस तरह रास्ता खुल जाता है। क्या हो जाता है? रास्ता खुल जाता है। माशाअल्लाह, अल्लाह मुबारक करे भाई, कबूल फरमा। सब जवान थे जमात, बूढ़े भी हैं? एक बुजुर्ग थे, चल लेते थे वो भी 18 किलोमीटर। नहीं, वो बाइक से चलते थे वो। अच्छा, बाइक पर बिठा देते थे वो। अल्लाह कबूल फरमा। बैठ जाओ भाई। एक तो आप लोगों ने 6 हल्कों ने तय कर लिया टेंट बनाएंगे, और कब बनाएंगे? ये इज्तिमा के फौरन बाद एक आध हफ्ते में बना लो टेंट बना के रख लो। और चूंकि अब आइंदा जो है हमें हमारा जो काम है उस काम का एक हिस्सा है ये भी, बल्कि ज्यादा। भाई अभी नहीं बनाना टेंट, घर जाने के बाद सोचो कैसा बनाना है, कितना बनाना है। अभी तो जो अगला काम करना है वो सुन लो ध्यान। हमारे काम का ये हिस्सा है, बल्कि काम की हमारी इब्तिदा यहाँ से होती है। आप देखो बस्तियों में जो हमारी जमातें जा रही 3 दिन की, अब्बा की जमात मेघनगर की जमात अलीराजपुर, कुक्सी की जमात मनावर की जमात कहाँ जाती है? मनावर है मिर्ज़ापुर। तो आबाद मस्जिदों में जाती। अमूमन ये होता है कि एक आध दिन गश्त हो जाता है, फिर 2 दिन जो है ठंडक से गुजरते हैं। आपके इस साल में 3 दिन की जो जमातें गई हैं, उन्होंने कितनी जमातों ने नकद जमात बनाई 3 दिन? कोई है इसमें जो 3 दिन में गए हो किसी बस्ती में और वहां से नकद जमात निकाली? आपकी जमात कहाँ से? अलीराजपुर से निकली। और मनावर से, सिंगाना की जमात मनावर आई थी और नकद जमात निकाली। यानी आपने तय किया कि जमात बनानी है, और फिर पूरी तश्कीलें की कि उनका तय था जुमा की जमात, मनावर वालों का तय नहीं था। आप हजरात ने मेहनत की माशाल्लाह। और कहाँ की जमात थी? बाग से, वहां से नकद 3 दिन की जमात बनाई माशाल्लाह। और कोई? शहर की जमात कहाँ गई थी? बगदून, वहां से 3 दिन की जमात नकद निकाली माशाल्लाह। और कोई जमात है? यानी साल भर में 4 जमातें आ रही हैं। आपके महीने में कितनी जमातें जाती हैं? 23 से 27 जमातें जाती, यानी गोया कि तकरीबन 12 महीने में कितनी जमातें गई?
25 کی ایوریج ہو نا 25 کی تقریباً 300 جماعتیں 3 دن کی گئی اور یہ 4-5 جماعتیں 3 دن کی نقد نکلی اس میں. اگر یہ 300 جماعتیں ان بستیوں میں جاتی کہاں پر، کیونکہ یہ گاؤں آپ کے ایسے ہیں جہاں مہمان جماعت بھی آتی، مناور، ککشی، باغ، جابوا، چرک نگر، علی راجپور، دھار، باہر سے بھی جو جماعتیں آتی ہیں چاہے کمزور ہو مضبوط ہو اپنی جگہ پر ہے، لیکن ان مسجدوں میں جماعتیں آتی. لیکن جن جگہوں پر یہ گئے ابھی، اور وہ دیہات ابھی بہت سارے ہیں جہاں یہ تو ایک ہی حلقے کا تھا، آپ کے تو 6 حلقے اس کے اطراف میں دیہات، 15 گھر ہیں، 20 گھر ہیں، 10 گھر ہیں، مسجد ہے نماز نہیں ہو رہی، مسجد ہے نمازی کم ہے. تو ایسی جگہوں پر ہماری جماعتیں جائے گی تو ایک تو جماعت کا وقت صحیح گزرے گا، پہلی بات تو یہ ہوگی، بے فکر نہیں رہے گی جماعت. اور دوسرا جب جماعت محنت کرے گی تو ایسی نئی بستیوں میں جہاں نماز نہیں ہے، نماز نہیں تو سمجھو کلمہ خطرے میں ہے، نماز نہیں ہے تو سمجھو اب کلمہ خطرے میں، اور اگر نماز آ گئی تو سمجھو اب آگے ترقی ہوگی، کیونکہ نماز برائیوں بے حیائیوں سے روکتی ہے. اب آدمی میں آگے کی خیر بڑھے گی، اور آدمی نماز کا بھی نہیں رہا ہے تو اس کا کلمہ خطرے میں. تو اس لیے ہماری پہلی کوشش یہ ہو کہ 3 دن کی جماعتیں ہماری ان بستیوں میں جاؤ گے انشاءاللہ. کون کون جائیں گے؟ یہ حضرات تو اپنی جماعتیں لے کر وہیں جاؤ. بہت سی مرتبہ پرانے ساتھی یار ایک جگہ ہم کو بیچتے ہیں، پرانے ساتھی ایسا کہتے ہیں، ایک کی ایک دکان میں دادا نے زندگی پوری کر دی، ابا نے زندگی پوری کر دی، اور یہ دوسرے بھائیوں سے لڑ کے بیٹھا ہے اندر کہ میں لوں گا یہ. ارے ہوتا نا، دوسرے بھائیوں کو بھی لینی تھی وہ دکان لیکن نہیں دی ان کو، اس نے یہ لڑ کے بیٹھا اندر. تو وہاں یہ نہیں کہتا کہ بھائی میں اس میں زندگی کیوں پوری کروں اس کی دکان، کیونکہ نفع دیکھتا ہے وہاں کام کا نفع دیکھتا ہے، اور تبلیغ میں آدمی سہولت دیکھتا ہے. تو پھر ایسا لگتا ہے کہ ایک گاؤں میں بیچتے ہم نے تو کام کے لیے وقت فارغ کیا ہے کہ آرام کے لیے کیا؟ بولو نا بھائی. ابھی جیسے آپ حضرات نے نیت کی اجتماع میں آنا ہے تو اجتماع میں کام کے لیے آپ نے وقت فارغ کیا، کام کے لیے کیا، تو آپ نے وہاں پنڈال میں ٹھہرنے کے لیے زمین بھی نہیں دیکھی. آپ کے حلقے کو جو جگہ دے دی وہاں ٹھہر گئے کہ زمین سیدھی ہے کہ سیدھی نہیں ہے، نیچے پتھر ہے کنکر ہے، بستر بچھا دیا کہ بھائی کام کے لیے آئے. اور جب آپ نے بچھا دیا تو آپ کے مجمع نے بچھا دیا. ایسے بہت سے لوگ پیچھے اجتماعات میں کئی ساتھیوں نے کارگزاریاں سنا کہ ایسے لوگ آ کر ٹھہرے ہیں پنڈال میں کہ جو کبھی جماعت پہ بھی نہیں جاتے ہیں لیکن یہاں ٹھہرے ہیں. معذور لوگ پنڈال میں ٹھہرتے ہیں، قربانی دیتے ہیں کہ وہ ہمارے پیچھے ہیں، کہ وہ ہمارے پیچھے ہیں. تو اس لیے اس سے گھبرا رہے ہیں. محنت کے لیے تو جا رہے ہیں ہم، محنت کرنے کے لیے، کھانے کے لیے جا رہے ہیں. بولو نا، کھانا گھر میں نہیں ملتا تھا کیا؟ اس سے اچھا گھر میں کھا سکتے ہیں، اور اس سے اچھا بستر گھر میں ہمارے پاس. لیکن ہم 3 دن کے لیے تیار ہو کر جو گئے ہیں تو کام کے لیے گئے. اس لیے پہلی بات تو آپ حضرات یہ طے کرو کہ انشاءاللہ ہر حلقے والے، آپ نے پہلے نکالا بھی ہوگا پچھلے سالوں، پھر دوبارہ نکال. اور اس نوعیت کے دیہات کہ جہاں مسجد ہیں، عبادت خانہ ہیں، غیر آباد ہیں، یا مسلمانوں کے گھر ہیں مسجد عبادت خانہ نہیں ہے، تو ہم ٹینٹ لے کر وہاں جائیں گے انشاءاللہ. جاؤ گے انشاءاللہ؟ کون کون طے کرتا ہے؟ ابھی ہم لوگ وہاں تھے بھروچ ضلع میں، تو وہاں ایک گاؤں میں پہلی مرتبہ گاؤں کے اندر ٹینٹ لگا. مسجد ہے وہاں لیکن وہ بہت سخت، پہلے ٹھہرنے نہیں دیتے تھے اندر. تو پھر کارگزاری پتہ چلی کہ کوئی ساتھی ہیں وہاں ان کے حلقے کے، انہوں نے پورا سال اس گاؤں کے باہر کھیت میں 3 دن لگائے ٹینٹ. پورا سال کہاں ٹینٹ لگایا، یعنی سال بھر 3 دن وہاں جاتے رہے. تو زون کی جب جماعت گئی تو اللہ نے آگے کا دروازہ کھولا کہ انہوں نے ٹینٹ گاؤں میں لگایا، جس گاؤں میں گھس نہیں سکتے تھے 50 سال سے.
یعقوب بھائی فون کیا DSP کو کہ یہاں ٹیررسٹ آئے, ہاں ایسا کیا انہوں نے, پوری جماعت کو لے گئے, جمعیت والے چھڑا کے لائے. وہ انہوں نے گاؤں والوں نے یہ کیا, جب وہ باہر ٹھہرے تھے پہلے تو انہوں نے فون کر دیا ان کو کہ بھئی یہ ایسے لوگ ہیں دہشت گرد, تو سب کو لے کے چلے گئے گاڑی میں بٹھا کے. پھر اللہ نے نظام چلایا ان کے لیے, کسی نے رابطہ کیا کسی سے, کسی نے, تو پھر دوبارہ ان کو خبر دی ڈپارٹمنٹ والوں کہ بھئی یہ تو اچھے لوگ ہیں, بھلے لوگ ہیں. تو راستے میں ہی ان کی گاڑی کو روکا اور ان کو کہا کہ واپس ان کو وہیں چھوڑ کے آؤ جہاں سے لائے ہو. تو پھر وہ واپس چھوڑ آئے ہو. لیکن ان کی اس قربانی سے دروازہ کھل گیا آگے کہ اس سال زون کی جماعت نے گاؤں میں قیام کیا, اور اب آگے کا راستہ کھلے گا. اس میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں, جیسے کہ گھر کو لے جا کے چائے پلائی, دونوں جگہ یہ ہوا. ہر گاؤں میں ایسے اچھے لوگ ہوتے ہیں, لیکن وہ کچھ ایسے ہوتے ہیں بیچارے, اللہ ہدایت دے ان کو, ان کے لیے بھی دعا کریں گے ہم. تو وہ پریشر جیسے ہے نا, انہوں نے گھر کو پورا گھیر لیا اور کہا کہ ان کو تم نکالو یہاں سے. ایسے کچھ ہوتے, ایک مرتبہ ایسا ہوگا, دوبارہ ہوگا, پھر کوئی نہ کوئی کھڑا ہوگا اسی گاؤں میں ہوگا, اور وہی کہیں گے کہ نہیں انہوں نے کیا بگاڑا, یہ کیا غلط بات کرتا ہے. کیونکہ ہماری کوئی غلط بات تو ہے نا, اللہ رسول کی بات ہے, صحیح بات ہے, سچی بات ہے, جو بات انبیاء لے کر آئے, جو بات اولیاء لے کر آئے, ہم ان کو یہ بھی سمجھائیں بھائی جتنے نبی آئے وہ ایمان کی بات لے کر آئے, نماز کی بات لائے. جتنے ولی آئے ہیں, خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ, وہ ڈھاکہ سے آئے نا اجمیر, تو وہاں سے یہاں کیوں آئے تھے؟ ان کو کوئی دکان کھولنے کی تھی وہاں اجمیر میں؟ بولو نا بھائی, وہ تو دین کے کام کے لیے آئے تھے. ان کی کوئی رشتہ داری تھی وہاں اتنا لمبا؟ ان کو یہ بات سمجھا, ان کے دل میں عقیدت ہے, محبت ہے, تو ہمارے دل میں بھی محبت ہے ان کی, لیکن ہم مقصد جانتے ہیں کو کیوں آئے تھے. وہ اللہ کی عبادت قائم کرنے کے جائے. انہوں نے وہاں نماز پڑھی, انہوں نے وہاں لوگوں کو ایمان نماز کی دعوت دی. تو ہم ان کو یہ باتیں ان کے علم میں نہیں ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بزرگوں کو نہیں مانتے. بھائی ہم مانتے ہیں اور اچھے سے مانتے ہیں, اور ہم صرف مانتے نہیں, بزرگوں کا کام کرتے ہیں جو کام انہوں نے کیا. لیکن غلط فہمی ہے, جب غلط فہمی ہوتے, غلط فہمی یعنی اندھیرا, غلط فہمی ہے کچھ دکھے گا نہیں. لیکن آپ وہاں اجالا کرو, بات کرو, تو انشاءاللہ پھر دھیرے دھیرے غلط فہمیاں دور ہوتی. اور ہمارے اخلاق, ہماری خدمتیں وہ راستہ بنائے گی. سب سے بڑی بنیادی چیز جو دعوت میں ہے وہ اچھے اخلاق, سب سے بڑی چیز. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے بیان کی, جب آپ پر پہلی وحی آئی اور آپ گھر پر آئے اور ایک گھبراہٹ کی کیفیت تھی آپ پر, فرشتے نے ملاقات کی تھی, 3 مرتبہ آپ کو سینے سے لگایا, زور سے لگایا, آپ پر ایک اثر تھا. گھر آ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ امی جان سے کہا کہ مجھے چادر اڑا دو, کمبل اڑا دو. تو انہوں نے پوچھا کیا ہوا ہے, تو یہ قصہ بیان کیا. تو اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے جو جملے کہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. کیوں؟ آپ نماز پڑھتے, اس لیے نماز تو آپ پہلے سے پڑھتے, لیکن ابھی نماز کا ذکر نہیں کیا. آپ نماز پڑھتے تھے, وضو بھی کرتے تھے آپ, وضو کی فرضیت کی آیتیں بعد میں نازل ہوئی, لیکن آپ وضو بھی کرتے تھے, نماز بھی پڑھتے تھے. لیکن اس کا تذکرہ نہیں کیا آپ کے وضو نماز. یہ کہا کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہو. کیا کرتے ہو؟ صلہ رحمی کس کو کہتے ہیں؟ جو رشتہ توڑے اس سے رشتہ جوڑتے ہو آپ, کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. اور آپ جو ہیں, جو لوگ بوجھل ہو جاتے ہیں بیچارے, آپ ان کا بوجھ اٹھا لیتے ہو. اب ہر قسم سے بوجھل ہوتا ہے آدمی, کبھی مالی لائن سے ہو جاتا ہے, تو آپ مدد کرتے تھے لوگوں, ان کا بوجھ ہلکا کرتے تھے. آپ مہمان نوازی کرتے ہو, مہمان نواز ہیں آپ. اور آپ جو ہیں ناگہانی مصیبتیں جب آتی ہیں تو آپ سب سے پہلے کھڑے ہوتے ہو. گاؤں میں, بستی میں حالات آتے ہیں, کوئی بیماری سیماری ہو گئی تو ضرورت پڑتی ہے لوگوں کو مدد کی,
اور ایسے کوئی حال آ گیا، بھوک کا، پیاس کا، سیلاب آیا ہے، زلزلہ ہو گیا ہے، بیماری پھیل گئی ہے، تو ایسے موقع پر لوگوں کو اس کو ناگہانی مصیبت کہتے ہیں۔ تو یہ آپ کی صفتیں اس وقت بھی، اب یہ دور جاہلیت کا کہلاتا ہے، اور یہ اخلاق آپ کے کن لوگوں کے ساتھ تھے؟ جو مسلمان نہیں تھے، یہ مسلمان بھی نہیں، اللہ کے غیر کی پرستش کرتے تھے، ان کے ساتھ آپ کے اخلاق اور یہ رویہ تھے۔ تو یہ پہلی بنیاد ہے کہ ہمارے اخلاق، ہمارا رویہ، لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا وہ اچھا سے اچھا ہو، چاہے اپنی بستی میں مسجد اور جماعت کے ساتھ ہیں، مسجد کے مصلیوں کے ساتھ ہیں، محلے کے لوگوں کے ساتھ ہیں، تو اس سے کام کے لیے جگہ بنتی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ کام کے لیے جگہ بنتی ہے، اور پھر لوگوں کی غلط فہمیاں دور ہو جاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اخلاق دیکھے مکہ والوں، لیکن چونکہ وہ کفر و شرک اندر جمع ہوا تھا نا، تو ان ساری چیزوں کے بعد بھی آپ کی دعوت پر وہ ایک دم سے انہوں نے لبیک نہیں کہا۔ کئی سال لگ گئے ان کو سمجھانے میں، 13 سال کی نا، 13 سال مکے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہجرت کرنا پڑا تھا، لیکن آپ اپنا کام کرتے رہے۔ تو اس لیے گزارش ہے کہ ہم اپنے اخلاق سے اور اپنی خدمتوں سے، اپنے اخلاق سے اور بولو نا بھائی، اپنی خدمتوں سے، جانی خدمتیں بھی ہیں، مالی خدمتیں بھی ہوتی۔ تبلیغ میں اپنی جان اپنا مال کا ایک اصول ہے، وہ تبلیغ کرنے کے لیے۔ کس کے لیے؟ کہ بھائی جماعت میں آدمی جا رہا ہے چل دینے، تو اپنے پیسے سے جا رہا ہے، 3 دن جا رہا ہے اپنا مال لگا ہے، 4 مہینے جا رہا ہے، تو اس میں تو اپنی جان اپنا مال ہے۔ لیکن انسانی جو ضروریات ہیں نا، انسانی ضروریات، پانی پلانا، کھانا کھلانا، بیمار کا علاج کروانا، عیادت کرنا، تیمارداری کرنا، بے سہارا آدمی کو سہارا، یہ انسانی ضروریات ہے۔ تو اس میں ایک دوسروں کا سہارا بننا۔ بھائی ایک آدمی ہے، غریب آدمی ہے بیچارہ، بیمار ہوا ہے، اس کو علاج کی ضرورت ہے، پیسہ نہیں، وہ قرضہ کر کے علاج کروا رہا ہے، تو اب ہم کو اللہ نے استعداد دی ہے، تو ہم اس کو 50 روپے کا قرضہ کر رہا ہے، ہمارے پاس 1 روپیہ دینے کی استعداد، تو ہم اس کو 1 روپیہ ہدیہ کریں گے۔ یہاں یہ اصول نہیں کہ اپنی جان مال سے تبلیغ کرے گا، یہ تبلیغ کرنے کی، یہ تو بیمار کا علاج کروانے کا۔ کوئی بات سمجھ میں آ رہی؟ نہیں آئی؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ کہ بیچارہ بیمار ہے، ناگہانی حالت ہے، اس پر مقروض ہو گیا ہے، ان ایسے حالات میں، تو ایسے حالات میں مددگار بننا، عام سے عام مسلمان، یہ حق اسلام کے رشتے سے ہوتے ہیں۔ جیسے سلام کرنا، تو کوئی بھی مسلمان ہو، جانے نہ جانے، سید ہو، پٹھان ہو، کھتری ہو، گھانچی ہو، فلاح ہو، کوئی بھی اس کو سلام کرنا ہے، مانوس ہو، غیر مانوس ہو، سلام سب کو ہم کریں گے، وہ چاہے نہ کریں، لیکن ہم اپنا دل برا نہیں کریں گے، سب کو سلام کریں گے۔ کہے جواب نہیں دے، وہ ان کا فعل ہے، ہم سلام کریں، مسکراتے چہرے ملے، چاہے وہ مسکراوے نہیں، وہ نہ مسکراوے، اس کا فعل ہے، ہم مسکراتے چہرے ملے ان سے سلام کرنا۔ ان کی کوئی خوشی ہے تو خوشی میں شریک ہو جاؤ، موقع تلاش کریں خوشی میں شرکت کا۔ انہوں نے ہم کو دعوت نہیں دی، تو کھانا تو بغیر دعوت کے نہیں کھانا چاہیے، کھانے کے لیے تو دعوت ضروری ہے، لیکن نکاح کی مجلس ہو رہی ہے، یا نکاح کی مجلس میں بھی شرکت کا موقع نہیں ملا، لیکن اس کا نکاح ہوا تو مبارکباد دینی ہے، تو مبارکباد دینے کے لیے دعوت لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ دعوت دے تو مبارکباد دیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اس میں ہمیں فرق کرنا چاہیے۔ تو ہم کیا کہ بھائی اس نے کہاں بلایا اپنوں کو، یہ جاہلیت ہے، یہ کیا ہے؟ بولو نا بھائی، کہ بلائے تو سگے بھائی کے گھر نہیں جاتے لوگ، تو اس نے بلایا نہیں نا، ہم کیوں جائیں؟
نہیں بلایا ہے اس نے، لیکن اس کے بیٹے کی شادی ہے تو ہم مبارک مسجد میں چلے جاؤ، نکاح ہو رہا ہے اس وقت، یا اس وقت بھی نہیں جا پائے تو اس سے پہلے بعد میں ہم جا کر ان کو مبارکباد دے دیں، ہماری طرف سے کوئی ہدیہ تحفہ دے دیں، قبول کرنا نہ کرنا ان کا فیصلہ۔ تو اس طرح جگہ بنتی جائے گی کام کے لیے، اور اس قسم کے جو دیہات ہے اس میں بھی کہ ہم کوشش کریں کہ ان کے بڑے جو قریب کے قصبے ہوتے ہیں، شہر ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ان کے تعلقات ہوتے ہیں، بیماری سیماری ہیں، تجارتی ہیں، کوئی چیز ہے، لین دین ہے، تو وہ آتے ہیں۔ جیسے مناور کے اطراف کے لوگ مناور میں آتے ہوں، علی راج پور کے اطراف کے لوگ علی راج پور آتے ہیں، چھوٹے دیہاتوں کے لوگ 5 گھر 7 گھر 10 گھر، تو ان کے لیے تو علی راج پور بہت بڑی سٹی ہے، بمبئی ہے ان کا، تو یہ ان کے لیے اندور ہے، ایسا ہی ہوتا ہے، ان کے تو ٹریٹمنٹ کے لیے یہی سب سے بڑا ہب ہے کہ یہاں ڈاکٹر ہے علی راج پور، وہ آتے ہیں یہاں۔ تو ایسے موقع کے تلاش میں رہے، آتے جاتے دیکھے لوگوں کو کون ہے، کہاں سے آئے، ان سے دعا سلام کرے، کھانے کا وقت ہے ان کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلائے۔ ہمارے ایک رشتے دار تھے، قریبی رشتے داروں میں، تو وہ روزانہ کھانے میں جو ہے نا کوئی فقیر کو بھی لے کر اپنے ساتھ بٹھاتے تھے، کوئی نہ ملے نا تو فقیر، تو اس کو بھی لے آئے کہ بھائی کھانا کھا لو۔ ان کے محلے کی جو مسجد تھی وہ سخت غیر مانوس، ایک ہی گھر ان کا وہاں تھا مانوس، لیکن ان کا جو امام آتا تھا تراویح پڑھانے رمضان میں، اس کو روزانہ ½ کلو دودھ پلاتے تھے، حالانکہ وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتا تھا، لیکن اس کو ½ کلو دودھ پلاتے تھے رمضان میں تراویح کے بعد، اس کا اکرام کرتے تھے۔ وہ آتلاریاں ہوتے ہیں نا، آتلاری، یہ چھوٹے موٹے کاروبار والے کرائے پر رکھتے ہیں، تو وہ کرائے پر دیتے تھے، تو اس وقت زمانہ 20 روپے کرایہ لیتے تھے لہری کا، لیکن وہ لہری لے جائیں تو اس کو کہے کہ بھائی دوپہر کا کھانا میرے ساتھ کھانے کا، آپ تو لے جاوے، 20 روپے کرایہ دے، 40 کا کھانا کھاوے۔ ان کا تبلیغ میں ایک بھی دن نہیں لگا، ایک اجتماع میں شریک ہوئے تھے، صرف ایک اجتماع میں شریک ہوئے، اور یہ اثر ان پر چڑھا رہا ہے۔ اور ہوتی ہے طبیعت میں بعضوں کی فطرت، طبیعت میں ہوتی ہے سخاوت، ہم کو تو بتکلف یہ کرنا ہے، ہماری طبیعت میں نہ ہو پھر بھی کرنا ہے، تبلیغ کرنی ہے نا، ہم کو تبلیغ کا کام کرنا ہے، تو ہماری طبیعت میں، جیسے دکانداروں نے بات ہے، طبیعت میں نہیں ہوتا سب کو چائے پلانا، لیکن دھندا کرنے کے لیے گاہک کو چائے پلانی پڑتی، ارے پلاتے نہیں پلاتے، خالی خالی بھی پوچھنا پڑتا ہے، ارے بیٹھو، ٹھنڈا لوگے گرم لوگے، ارے بیٹھو تو صحیح، ارے بھائی چائے لے لو جلدی سے، ایسا کرتے کہ بھائی کاروبار کرنا ہے، تو وہ بتکلف کرتے ہیں، اور اس میں ان کی غرض ہوتی ہے، ہماری کوئی غرض نہیں، ہم ان سے کچھ دنیا نہیں چاہتے، لیکن ہم ان سے دین چاہتے، تو اس لیے جو ہے ہم اپنے ان پہلوؤں کو تھوڑا اجاگر کریں، اس کی ضرورت ہے، صلہ رحمی کرنے کی۔ یہ تو تبلیغ کا کام تو ایسا ہے کہ وہ غریب کی بہو، غریب کی بہو، غریب کی جورو، سب کی بھابھی، سب کی بھابھی ہوگی، تبلیغ کا کام کرتے ہیں بھائی، کل دکان کے ہی چلنا پڑے گا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ بھائی دائی دبتا ہے، دائی کیا کرتا ہے؟ دب جاتا ہے، گھر میں بھائیوں کے سامنے دبنا پڑتا ہے، گھر میں جاوے تو جوان بچوں کے سامنے دب جانا پڑتا ہے، محلے میں نکلے تو اپنے سے کم درجہ لوگوں کے سامنے دبنا پڑتا ہے، دوسرے گاؤں میں جاوے تو اپنے سے کم درجہ لوگوں کے سامنے دبنا پڑتا ہے، وہ گالیاں دیتے ہیں۔ لیکن جو اس طرح سے کرتے ہیں کیونکہ اللہ کے لیے ہے، حدیث میں ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکے گا، تواضع اختیار کرے گا، اللہ اس کو اونچا کرے گا، اس کی عزت کہیں جائے گی نا۔ تو اس لیے اس کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اخلاق سے، اپنی خدمتوں سے لوگوں کو متاثر کریں، اس لیے کہ ہم ان کو دین کی بات سمجھا سکیں، ان کے ساتھ ہم خیر، ورنہ ہم نے بھی آستین چڑھا دی تو ہوتا ہے نا، گھر میں بیوی کے سامنے چڑھا دیا، بچوں کے سامنے آستین چڑھا دی، اور ماں بہو بیٹی کی گالیاں دے ڈالی اس کو بھی سب کے سامنے، اب دیکھ رہے ہیں سب، اور کل ہم کو کشمیر جانے کا ہے وہاں،
یا شام کو گشت کرنے کا اور دوپہر میں تو لڑکے کے ساتھ لڑائی کر رکھی ہے محلے میں، تو ہمارے گشت کا اثر ہوگا؟ بولو نا ہوگا کوئی؟ وہ تو دیکھے تو وہی ہے، وہ دوپہر والا ہے، ابھی رنگ بدل کے آیا ہے تو بھی بدل کے، تو پھر اثر نہیں ہوگا۔ اس لیے صبر سے کام لینا پڑتا ہے۔ کیسے لینا پڑتا ہے؟ صبر سے لینا پڑتا ہے، اور اپنی خدمتوں سے، اپنے اخلاق سے، اپنے خاندان کو بھی۔ اس لیے آپ کے یہاں، آپ اس علاقے میں بہت سارے خاندان، بھائی 2 آدمی تبلیغ میں ہے، باقی اتنا ذہن صاف نہیں۔ آدمی تبلیغ میں، سسرال والوں کا ذہن صاف نہیں۔ اب بہو کے ساتھ ہم نے لڑائی کر رکھی ہے تو ہم ان کو کیسے تبلیغ سمجھا سکیں گے سسرال والوں؟ لیکن ان کی وہ آئی ہوئی بیٹی کو ہم نے ایسے رکھا ہے کہ اب وہ جا کر کہہ رہی، وہ تبلیغ کرے گی، وہ کہ بھائی تم کیا جانتے ہو، تم چمبوڑیا کہتے ہو، لیکن وہ تو سنت والے لوگ، ان کے اخلاق ایسے ہیں، ان کی خدمتیں ایسی ہیں، اور ان کی معاشرت ایسی ہے، وہ دائی بن جائے گی وہاں جا کے۔ اور یہی اصل ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق اور خدمتوں کی شہادت دشمنوں نے دی۔ کس نے دی؟ دشمنوں نے دی۔ عدی ابن حاتم کو ان کی بہن نے کہا جا رہا کہ عدی تم کو پتا ہے تم کہاں جا رہے، کن سے بھاگ رہے؟ میں وہاں رہ کر آئی ہوں، تم جا کر ملو تو صحیح ان سے۔ حضور نے ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا، اچھا برتاؤ کیا، ان کو آزاد کر دیا اور ان کو اختیار دیا کہ تم یہاں رہنا چاہو تو ہمارے پاس رہ سکتے ہو، امن سے رہو، اپنے وطن جانا چاہو تو وہاں جا سکتے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ مجھے بھیج دیجیے وہاں۔ تو حضور نے انتظام کیا ان کو بھیجنے کا، تو گئی، اور پھر ان کے بھائی بھاگ گئے تھے تو ان کو تلاش کر کے ان سے ملاقات کی اور پھر ان کو بات سمجھائی۔ آپ کی براہ راست پہلے ملاقات نہیں ہوئی، انہوں نے بھیجا بھائی کو کہ جاؤ تم جا کر ملو، کن سے بھاگتے ہو، وہ تو ایسے آدمی۔ تو یہ تبلیغ ایسے چلی، ہم اپنی خدمتوں سے، اپنے اخلاق سے ان کو متاثر کریں، ان پر خرچ کریں گے۔ پیسہ خرچ کرنے کا نہیں تو ہم مسکراہٹ خرچ کریں گے۔ ارے ہنس سکتے نہیں ہنس سکتے کسی کے سامنے دیکھ کر، تو اس کا بھی چارج لگتا ہے۔ ویسے تو اس میں بھی چارج کو ہے کہ لگے گا، کہ ہفتہ ہو گیا ہے پورا ابھی تک مسکرا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ ہمارا پہلا کام یہ ہے کہ گشتوں میں جاوے تو ذرا زور سے سلام کریں، مسکراویں، مصافحہ کریں، بہت دنوں کے بعد ملاقات ہو تو معانقہ کر لیں، اور پھر اس کے بعد بیٹھیں، بات کریں، اور میٹھی میٹھی باتیں کریں۔ کیسی باتیں کریں؟ وہ میٹھی باتیں فضائل کی کتابوں میں لکھی ہیں۔ کہاں لکھی ہے؟ فضیلتیں لکھی ہیں کہ بھائی جو آدمی گھر سے قدم اٹھاتا ہے، وضو کر کے آئے گا، ہر قدم پر ایک گناہ معاف ہوگا۔ مسجد میں کتنے ایسے نمازی آتے ہیں جو تبلیغ میں لگے ہوئے لیکن گھر سے وضو کر کے آتے ہیں آپ کی مسجدوں میں ایسے لوگ، تو ان کو ہم یہ سنا ہے کہ دیکھو آپ کو تو روزانہ فضیلت حاصل ہے، تو ان کے دل میں محبت پیدا، وہ اپنے آپ گشت میں جڑ جائیں گے۔ اور ہم ان کو جا کر کے حاجی صاحب نماز میں آتے ہو، بھاگ جاتے ہو، نماز کے بعد گشت کے دن تو بیٹھو، تو کیا کریں گے وہ؟ ارے بولو نا، کوئی آدمی صبح صبح یاسین شریف مسجد میں پڑھتا ہے، مشورے میں نہیں بیٹھتا، تو یاسین شریف پڑھنے کی کوئی فضیلت ہے؟ ارے بولو نا بھائی، ہے نا فضیلت؟ تو ہم ان کو جا کر وہ سناوے کہ آپ کتنے سالوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صبح صبح یاسین پڑھتے ہو، آپ کو تو بڑا ثواب ملا ہے، بڑا اجر آپ کے خزانے میں جمع ہے، ہمارے لیے بھی دعا کرنا۔ 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 4 مرتبہ آپ نے دعا کی، درخواست کی، اب آپ ان سے کہو گے کہ حاجی صاحب ماشاءاللہ آپ یاسین شریف بڑی پابندی سے پڑھتے ہو، ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بستی کا ایک ایک آدمی آپ کی طرح یاسین شریف پڑھنے والا بنے، اس لیے ہم مشورہ کرتے ہیں، تو آپ ہمارا ساتھ دو گے اس میں؟ تو دے گا نہیں دے گا؟ وہ اس کے دل میں جگہ بن گئی ہے۔ تو یہ ہمارا میٹھی میٹھی باتیں کرنے کا کام ہے۔ کیسی باتیں کرنے کا؟ کہ میٹھی میٹھی باتیں، حضور نے یہی کیا ہے کہ میٹھی میٹھی باتیں سمجھائی لوگوں کو، فضیلتیں بتائی، نماز پڑھنے کی، ذکر کرنے کی، یاسین پڑھنے کی، صدقہ کرنے کی، رات میں نماز پڑھنے کی، دعا مانگنے کی، خدمت کرنے کی، ماں باپ کی خدمت کرنے کی فضیلتیں بتائی۔ تو یہ ساری فضیلتوں کی باتیں بیان کرنی ہیں، ملاقاتوں میں بھی، گشتوں میں بھی، اپنے بیان میں بھی۔
اور ہر ایسی بات سے، ایسے جملے سے ہمیں پرہیز کرنا ہے جو کسی کے دل کو ٹھیس پہنچا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم ان جملوں اور ایسے بولوں کے عادی ہو چکے ہیں جس سے لوگ ٹوٹ جاتے ہیں اور ہم کو پتہ نہیں ہوتا، لوگ اس سے ٹوٹ جاتے ہیں، ہم عادی ہو چکے ہیں، بولتے ہی رہتے ہیں، اور پھر کہ بھائی ہم نے کیا کہہ دیا اس کو، ایسا ہم نے کیا کہا ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کیا کہا۔ تو اس لیے ضرورت ہے اس کی کہ ہم بول چال کی بھی مشق کریں کہ ہم کو کیا بولنے کا ہے، اور اس لیے یہ ہے کہ فضائل کو پڑھیں خوب، فضائل پڑھیں گے پھر وہ فضیلتیں ہم بتائیں گے وہاں جا کے، روزانہ پڑھیں گے اور یاد رکھیں گے اس کو کہ یہ ہمیں بھی عمل کے وقت یاد رہے، اور ہم جب دعوت دیں گے تو یہ باتیں بتائیں گے کہ نماز میں یہ فائدہ ہے، ذکر میں یہ فائدہ ہے، درود شریف کا یہ فائدہ ہے، استغفار کرنے کا یہ فائدہ ہے، اور جو آدمی جس نیکی میں لگا ہوا ہے اس کو اس کا فائدہ ضرور بتا۔ کوئی آدمی ماں باپ کی خدمت کرتا ہے تو اس کا کیا، تم ماں باپ کے پیچھے پڑ گئے، تبلیغ تو کرتا نہیں، 3 دن کب گئے تھے، وہ کہہ رہا میری ماں کی خدمت کرتا، اصل میں کوئی ہے نہیں دوسرا ایسا، تو اس کو خدمت کی فضیلتیں پہلے بتائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کو تو بڑی سعادت ہے بھائی، کس کو موقع ملتا ہے، ماں کی خدمت کر رہے ہو، سب سے بڑی خدمت تو ماں باپ کی ہے۔ دنیا میں جتنی خدمتیں ہیں اس میں سب سے بڑی خدمت کون سی ہے، کہ ماں باپ کی آدمی خدمت کرے۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ نے کسی کے وہ منصوص ہے، وبالوالدین احسانا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا، کہ اللہ نے جہاں توحید کا تذکرہ کیا، اس عبادت کا کہ صرف اللہ ہی کی عبادت ہوگی، وہاں دوسرا حکم یہ دیا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ اب ایک آدمی کر رہا ہے تو ہم اس کی تحسین کریں، اب اس کے ساتھ ہم اس کو اگلا کام سمجھائیں گے کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ اور کیا کیا کر سکتے ہیں۔ آپ روز 2.5 گھنٹہ دے سکتے ہو، مہینے میں 3 دن لگا سکتے ہو، 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھ سکتے ہو، تو اس طریقے سے جوڑنے والی باتیں ہو جائے گی، جوڑنے تو کریں گے انشاءاللہ۔ کون کون کریں گے؟ اور اس قسم کے جو دیہات ہیں، ایسی بستیاں ہیں، تو 3 دن کی جماعتوں کے ذریعے سے اور دوسرے گشتوں کے ذریعے سے۔ دوسرا گشت ایسی مسجد میں نہ کریں جہاں گشت ہوتا ہے، جیسے باغ کی ان کی مسجد میں گشت ہوتا ہے، اب ان کی مسجد میں جا کر دوسرا گشت کر کے کیا کریں؟ ان کی انجمن مسجد میں گشت ہوتا ہے تو وہاں دوسرا گشت کر کے کیا کریں؟ پہلے سے وہ تو کرتے ہیں، مسجد اور جماعت روز بیٹھتی ہے، ان کو تو اب ان کا کام کہ بھائی آپ اپنے ساتھیوں سے کام لیں، روز کی ملاقاتیں بڑھاوے، گشت کو مضبوط کرو، ان کو شب گزاری میں ترغیب دے دیں، ماہانہ مشورہ ہوتا ہے اس میں ان کو ترغیب دے دیں، پھر بھی ضرورت پڑے تو ہلکے کے 2-3 ذمہ دار کبھی ان کی مسجد میں چلے جائیں، ان کے مشورے میں شریک ہو کر ان کو ترغیب دے دیں۔ لیکن یہ لوگ دوسرا گشت کریں ایسی جگہ جہاں پہلا گشت ہی نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ گشت جب نہیں ہو رہا ہے تو وہاں نماز وغیرہ میں کیا حال ہوگا پتہ ہی ہے سب۔ ایسے 3 دن کی جماعتیں ایسی بستیوں میں بھیجیں کہ جہاں پہلے سے جب مسجد اور جماعت نہیں ہے، اور ایسی آپ ضلع میں نکالو، 5 اعمال والی یہ مسجد ہے، بعض اعمال والی یہ مسجد ہے، اور جہاں کچھ بھی نہیں ہے ایسی مسجد عبادت خانے کی، ہر حلقے کا نکالو، اور پھر ان کو بھائی یہ مسجدوں میں کام شروع کرنا ہے، کرو گے انشاءاللہ؟ کون اس کی نیت کرتے؟ گھبرا تو نہیں جاؤ گے؟ بولو بھائی، کیونکہ ایسی بستیوں میں جائیں گے تو وہاں پکانا پڑے گا، پکاؤ گے؟ اپنے تو پکا کر کھانے اور کھلانے کا کام ہے، پکا کے کھا کے اور کھلانا ہے، ان بستی والوں کو ہم کھلائیں گے۔ تبلیغ تو اسی طرح شروع ہوئی ہے کہ جماعتوں نے پکایا، کھایا اور مقامی لوگوں کو کھلایا، اور سہولت تو ابھی ہوئی سہولت ہے، ورنہ مسجد میں بیت الخلا بننا تو عیب تھا، کوئی بنانے نہیں دیتا تھا لوگ کہ بھائی مسجد میں تو بیت الخلا ہوتا ہو، یعنی مسجد کے احاطے میں کوئی بنانا نہیں دیتا تھا، بڑی مشکل سے بنا تھا، پھر دھیرے دھیرے اب یہ سہولت ہو گئی کہ ہر مسجد کے ساتھ وضو خانہ بیت الخلا بن گیا، تو اس لیے ہم اس کی فکر میں نہ رہ زیادہ۔ ہماری مسجدوں میں جو کام آیا ہے وہ ان لوگوں کی محنت سے آیا ہے جنہوں نے کام دیکھ کے قیام کیا تھا، سہولت دیکھ کے نہیں کیا تھا، تو اللہ نے ہمیں ہدایت دی۔ اب ان لوگوں تک ہمیں جانا ہے، اگر ہم وہاں کام دیکھ کر جائیں گے تو اللہ ہمارے ذریعے ان کو دے گا، اور اگر ہم سہولت دیکھ کر جائیں گے تو 50 سال ہو جائیں گے، وہاں آگے نہیں بڑھیں گے۔ تو اس لیے طے کرو انشاءاللہ کہ ایسی جگہوں پر اپنا وقت لگائیں گے۔
लगाओ گے انشاءاللہ. اب آپ کے 6 حلقے ہیں, 6 حلقوں کے ساتھ ہی بیٹھ جاؤ, 6 حلقوں کے. اور آپ لوگ نکالو ایسی مسجد اور عبادت خانے کتنے ہیں آپ کے, اور وہ دیہات کے جہاں مسجد عبادت خانہ لیکن 5 10 15 20 مکان ہیں مسلمانوں, جہاں جماعت جاتے ہیں. ایک مرتبہ نکالو فہرست اور سب کے سامنے لاؤ, کیونکہ آپ میں سے بہت سو کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ کے حلقے میں کتنی ایسی جگہ. کچھ پرانوں کو پتہ ہوگا تو ان کو بتاوے نئوں کو, بھائی دیکھو یہ گاؤں ہے, یہ جگہ ہے. جب ہم لوگ شروع میں ہمارے ضلع میں مشورہ وغیرہ ہوا تو ہمارے پرانے ساتھی گاؤں کے نام بولتے ہیں, ہم کو تعجب ہوتا تھا. تو یہ بھی گاؤں ہے ہمارا, یہ بھی گاؤں ہے, یہ بھی گاؤں ہے, یہ بھی گاؤں ہے. نئے نئے نام سنے تھے اس کو. ایسے آپ میں بھی بہت سے ہوں گے جن کو بھی ان گاؤں کے نام کا پتہ نہیں ہو کہ وہاں مسلمان رہتے. تو وہ آپس میں بیٹھ کر اس کا مذاکرہ بھی کرو, اور پھر اس وقت طے کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ ہم اپنے 3 دن یہاں لگائیں گے. ہر مسجد والے کم از کم ایک گاؤں لے لو, ایک گاؤں. اور دوسرا گشت کرنے کے لیے جو قریب کے گاؤں, یعنی بستی سے 2 4 5 7 کلومیٹر تک ہے, وہاں دوسرا گشت کر لو. اور جو زیادہ فاصلے پر ہیں 10 20 25 50 کلومیٹر پر, اس کو 3 دن میں لے لو. تو دوسرے گشت کے ذریعے سے قریب کے علاقے کور ہو جائیں گے, اور 3 دن کی جماعتوں کے ذریعے سے دور کے. تو آپ کی کتنی بتائی جماعتیں؟ 27 جماعتیں ہیں نا مہینے کی. تو ہر مہینے 27 نئے دیہاتوں میں جماعت جائے گی. اور دوسرا گشت کتنی مسجدیں کرتی ہیں؟ کتنی؟ 50 سے کیا 53 مسجد ہے آپ کی. تو ہر مہینے آپ کی 4 ہفتے یعنی ہر ہفتے 53 جگہوں پر گشت ہوگا. اگر 3 مہینے میں 4 مہینے میں بھی ایک جگہ کھڑی ہو تو ہر 4 مہینے میں آپ کی 50 53 جگہ ایک ساتھ نیا کام شروع ہو. پورے سال میں اگر ایک مسجد 3 جگہ کرے تو سال میں 50 سے اگر ضرب دیں تو 150 ہو گئے. تو 150 گاؤں کھڑے ہو جائیں گے ایک سال میں, آئندہ سال تک. اس کو ہدف بناؤ اور آئندہ سال اس میں کارگزاری میں سناوے کہ زونوں کی ایک تو جماعتیں مکمل چلیں. زونوں کی جماعت دیکھو, کاروبار دھندے سیزن ہے سب کے ساتھ. سورت شہر میں سب سے زیادہ بیپاری کاروباری لوگ, احمد آباد میں سب سے زیادہ کاروبار بزنس کے. وہاں کا چھوٹا سا بچہ بھی جو نا کاروباری ہوتا ہے شہر میں, وہ کچھ نہ کچھ دھندا کرتا ہے. ایسے بڑے بڑے شہر ہے, بروڈا ہے, لیکن وہاں سب جگہ انہوں نے زونوں کی جماعتیں چلائی. منگرول والوں نے چلائی. ابھی آنند کی ہیں, کتنی جماعتیں آنند کی زون کی یاد ہے کسی کو؟ ان کی شاید 21 زون ہے. ان کی 21 زون ہے, ان کی جماعتیں چلی ہے دونوں راؤنڈ میں. پنچمال میں 8 زون ہیں, 9 جماعتیں چلائی انہوں نے اس سال. ایک پڑھایا اور 9 جماعتیں چلائی. تو یہ کوئی سیزن خالی گورنمنٹ کی لسٹ میں صوبے کا نام بدل جانے سے کوئی استعداد نہیں بدل جاتی کہ بھئی ہمارا یہ ایم پی ہے, ایم پی میں ایسا نہیں ہوتا. وہ تو جب تک آپ ایم پی ہیں, ایسا ہیں, کمزور ہیں, وہ ہیں, تو وہ ایسا ہی رہے. اور جب آپ یہ کہ نہیں بھائی ہمارے یہاں 50 سال سے اللہ کا فضل ہے, کام ہے, پرانے ساتھی ہیں, قربانی دی ہے, ہمارے یہاں بھی ماشاءاللہ عملہ ہیں, 4 مہینے والے اتنے ہیں, چلنے والے اتنے ہیں. اور آپ اس طرح کی باتیں شروع کرو گے تو اندر سے جذبات اس طرح کے ابھریں گے. اور سیزن لاتے رہو گے. دیکھو آج بھی جو ہے دنیا کے بہت سارے علاقے ہیں جہاں کوئی سوچ نہیں سکتا کہ عمومی اجتماع منگل بدھ جمعرات کو ہوتا ہے. آپ کا کب ہو رہا ہے اجتماع؟ پیر منگل بدھ ہو رہا ہے. آپ دنیا کے اور علاقوں میں جا کر سوچ نہیں سکتے کہ عمومی پرانوں کا جوڑ نہیں کرتا کوئی اتوار کے علاوہ. لیکن قربانی پر ہمارے بڑوں نے ہم کو کھڑا کیا تو آج دیکھو عمومی اجتماع آپ کا ہو رہا ہے. اور اگلا اجتماع جو ہوگا وہ بدھ جمعرات جمعہ ہوگا. جمعہ کے دن جمعہ سے پہلے دعا ہوگی. جمعہ کو اجتماع شروع ہوتے ہیں شام کو, اور اگلا اجتماع جو نا دعا ہوگی. اور سب جگہ مجمع گزشتہ سالوں کے مقابلے میں 1.5 ہے. جہاں 10,000 ہوتے تھے وہاں 15,000, جہاں 20,000 ہوتے تھے وہاں 30,000 آدمی. یہ بروڈا میں پہلے دن 3,000 آدمی تھے, جہاں 500 700 سے لے کر 1500 تک ہوتے تھے پہلے دن. یہ دوسرے دن مجمع آتا تھا, دعا میں آتا تھا. تو اس لیے اصل بات یہ ہے کہ آپ حضرات کے بھائی ایسی کوئی بات نہیں. اب تو عملہ اچھا خاصا ہو گیا. 4 مہینے والے کتنے ہیں کل؟ 400 آدمی 4 مہینے والے. بیرون وقت لگے ہوئے 25-30 آدمی ہوں گے. مستورات کی جماعت آپ کی بیرون جا رہی ہے. آپ کے یہاں سے مستورات کی جماعت بیرون جا رہی ہے. تو اب وہ بات نہیں رہے کہ بھائی کمزور ہے. اور ہمارے اصل میں کاروبار ہیں, ہٹ بازار ہیں, سیزن ہے,
یہ سارے عذر اللہ کے فضل سے اس تبلیغ کے کام کے ذریعے سے ختم ہو گئے. لوگوں نے دین پر جان مال لگانا شروع کیا, سیزن میں بھی لگاتے, اور لیکن آپ حضرات اس کی بنیاد ہیں, آپ ذمہ دار ہیں مسجدوں میں. تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. کون کون نیت کرتا ہے؟ کون موقع ہے ان کے اس سال کے چلنے لگ گئے تو آئندہ اس طرح ترتیب بناؤ. یہ تقاضا ہوتا ہے بڑا. اور دوسرا ابھی جو کام آپ کو کرنا ہے کہ سال بھر آپ کی 3 دن کی جماعت ہے اور آپ کی مسجد کا دوسرا گشت انشاءاللہ ایسی جگہوں پر کریں. اس لیے اب حلقہ وار بیٹھے, جس میں مناور حلقے کے ساتھ ہی کھڑے ہو جاؤں ذرا, مناور حلقے کے ساتھ. آپ لوگ ادھر چلے جاؤ بھائی, ان کو جگہ دے دو جانے. مناور کے سب ساتھی ادھر چلے, پورے حلقے کے. مناور, ککشی اور کون سے گاؤں آپ کے؟ مناور, سنگانا, مرزا پور اور باقا. بھائی ادھر آ جاؤ. اچھا پختون حلقے والے کھڑے ہو جاؤ. پختون حلقہ. بھائی آپ پختون والے ہیں؟ او بھائی کہاں والے آپ؟ بیٹھ جاؤ, ابھی بیٹھ جاؤ, ابھی آپ کا نام نہیں آیا. اچھا مناور میں تو ادھر جائیے. مناور میں آپ حضرات ادھر چلے. پختون کے 2 ہی آئے آ رہے ہیں. آپ کی جماعت بنگلہ دیش ہے, وہ پختون کی ایک ہی آدمی ان کا, اور ایک وہاں گئے, باقی سب یہ کہاں ہیں؟ آپ لوگ بیٹھو جاؤ, وہ طرف بیٹھ جاؤ. دھار حلقہ, دھار والے آپ وہیں حلقہ لگا دھار والے.